سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارا انٹرو ایک اور سیشن شروع ہونے لگا ہے جس میں ہم سیرہ کے بارے میں آج سے انٹروڈکشن ہوگا، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کریں گے ایک بک، اور اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ہم اپنے لیے لیسنز لیں گے، اپنے لیے پریکٹس کرنے کے لیے چیزیں لیں گے، اور ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر ہوتے ہوئے، ایک شوہر ہوتے ہوئے، ایک دوست ہوتے ہوئے، ایک داعی ہوتے ہوئے، ایک بھتیجا ہوتے ہوئے، کن کن معاملات میں کیا کیا ہمارے لیے لیسنس چھوڑے، ہمارے لیے اسوہ چھوڑی، جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مفلحون میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے نام سے پکارا ہے، بہت ساری آیات کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اہمیت ہمیں بتائی ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ اور یہ والی جو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، ایسے کسی بھی نبی کو نہیں پکارا، ٹھیک ہے؟ یا موسیٰ، یا نوح، یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ایسے پکارا ہے اپنے انبیاؤں کو، اور یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ ایک خاص جیسچر شو کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی یہ کام کرو۔ آپ کے امی ابو یا آپ کے رشتہ دار جو آپ کے بڑے فیورٹ ہوں، وہ آپ کو بتائیں کہ ہم یہ ان شخص سے ہماری بڑی اچھی انسیت ہے، فلاں تمہارے چچا یا پھپھو جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی محبت اور آپ کی افیکشن ان کے لیے بڑھ جاتی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوتا، اور کچھ تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو گزر چکے ہوتے ہیں دنیا سے، لیکن قصے کہانی آپ جب سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اپنی امی سے، اپنے ابو سے، کہ تمہاری نانی جو تھی انہوں نے یہ کیا ہمارے لیے، میری تو ان سے بہت ہی شدید محبت ہے، انڈیا میں ہمارے کچھ پڑوسی تھے وہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تو آپ کے دل میں ایک ان کے لیے آٹومیٹکلی فطری طور پہ محبت جاگ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے فطرت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اندر انیٹ ہے، کہ ہمیں کوئی جب بتاتا ہے کسی چیز کی امپورٹنس، اور وہ بتانے والا شخص یا بتانے والی ذات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو، تو ہم بھی ان کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں جب اللہ سے ہی محبت نہ ہو، ہمیں فرشتوں کی ہی قدر نہ ہو، ہمیں فرشتوں سے ہی محبت نہ ہو، ہم ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیں، سپر نیچرل سی کوئی چیز سمجھ لیں، اور ہم ان سے کوئی اٹیچمنٹ ہی فیل نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے بھی رہیں کہ میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں تو اہل ایمان تم بھی درود بھیجو، تو ہم پھر بس درود اس لیے بھیجیں گے کہ شاید ہمیں اجر مل جائے، شاید ہمارے گھر میں رحمتیں نازل ہو جائیں، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بس چونکہ اظہار کا طریقہ بس یہی ہم کر سکتے ہیں میکسیمم، تو ہم یہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر مقامات پہ، بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل کی ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں نا، سمجھنا شروع بھی کریں، تو ایک لیول ایسا آئے گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں کیا تھے۔ ہم جب ان کی سیرہ پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی حدیث پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت نارمل ہیومن بینگ لگتے ہیں، نارمل۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید نوح علیہ السلام نے زیادہ اسٹرگل کی، 900 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 63 ایئرز بس زندگی پائی، انہوں نے تو 900 سال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بڑی ٹف قوم ملی۔ یہ سوال میرے ذہن میں بھی آتے تھے، اور آپ کے ذہن میں بھی شاید آتے ہو، یا ہمیں اپنی زندگی میں اور بھی بہت ایسے لوگ نظر آتے ہیں، ایسے لیڈرز نظر آتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں اور اس انٹینسٹی کے ساتھ یا اس سائیکولوجی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ کو شرک شدید ناپسند ہے، شدید، ٹاپ آف دا ٹاپ گناہوں میں سے گناہ ہے، لیکن اگر آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں، یا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جب بھی کسی کا نام لگاتے ہیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگاتے ہیں، اور آپ یہ آیات قرآنی آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم دیکھیں گے بھی، سیرہ میں وہ سب آیات آئیں گی ان سب آیات کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی امپورٹنس ہمیں کیوں بتائی ہے دعوت کے کام میں۔ یہاں پہ جو ایک آیت سما آپ شیئر کر رہی تھی، وہ آیت میں آپ کے سامنے اس لیے چاہ رہی ہوں کہ وہ پریزنٹ ہو،
تاکہ نا ہم تھوڑا-سا فیل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، ان کو جو prophet ہوڈ ملی، اللہ تعالیٰ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سوچوا رہے ہیں کہ ان کی نبوت کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آیت آپ کے سامنے ویسے لگی ہوئی تھی، اور اپنے اگر آپ کے پاس مصحف ہے یا قرآن پاک ہے یا موبائل میں اگر آپ کے پاس وہ آیت ہے تو آپ اس کو، ویسے تو سعد نے شیئر بھی کی ہے وہ آیت، وہ اپنے سامنے کھولیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد، certainly، surely، تحقیق، تحقیق کا مطلب ہے حق بات، ٹھیک ہے؟ تحقیق جو ہے وہ حق سے نکلا ہے۔ تحقیق کا جو لفظ ہے لقد جو ہے وہ اس کا اردو ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں علماء یا مفسر، وہ کیا کہتے ہیں؟ تحقیق۔ تحقیق کا مطلب ہے کہ حق بات ہے، اس کی ریسرچ ہو چکی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے لقد جب آتا ہے قرآن پاک میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ certainly، surely، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ٹھیک ہے؟ لقد من اللہ، اٹس ناٹ من، اٹس من، ٹھیک ہے؟ میم نون نون، من، اور من جو ہے وہ بولتے ہیں احسان کو، ایک ایسا احسان جو کوئی آپ پہ کرے یا آپ کسی پہ کریں، آؤٹ آف دا وے جا کے، من، لقد من اللہ، احسان کیا کس نے؟ اللہ نے۔ اب یہ آیت آپ کے سامنے جو پڑھ رہی ہوں، اس کی انٹینسٹی سے آپ کو اندازہ ہوگا، اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس آیات کی بھی ویلیو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا۔ لقد، تحقیق، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، من، احسان کیا، مطلب احسان کا لیول، آپ پہ کسی کا احسان ہو تو آپ بھولتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ کسی بھی عمر میں چلے جائیں آپ کو پتہ ہوتا ہے ہاں میری فلاں ٹائم پہ نا اس شخص نے مجھ پہ احسان کیا، اس کی 10 برائیاں آپ کو بھول جاتی ہیں، یا وہ برائیاں یاد بھی رہیں تب بھی احسان نہیں بھولتا، کہیں نہ کہیں آپ دل میں مارجن دیتے ہیں کہ ہاں اس نے احسان تو مجھ پہ کیا تھا، اب جو مرضی کرے اس کا ایک احسان تو ہے مجھ پہ۔ ہم؟ تو کیا ہوتا ہے؟ من، تو من کی ویلیو اپنے دل میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان کیا۔ احسان نارمل چیزیں نہیں، جو کھانا پانی اللہ نے دے دیا ہے، ہمیں آکسیجن دے دی ہے، ہمیں ہوا دے دی ہے، بارش دے دی ہے، جسم دے دیا ہے، شوہر دے دیے ہیں، بچے دے دیے ہیں، محبتیں دے دی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من، میں نے ایکسٹرا تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے، ایکنالج کرو اس چیز کو۔ لقد من اللہ، کس نے کیا یہ احسان؟ کسی پروفٹ نے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کیا ہے؟ نہیں۔ کسی فرشتے نے کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ مت اللہ کے تو ویسی احسانات ہم گنتے نہیں چکتے، گن گن کے ہمارا دن نہیں ختم ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی دفعہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تم پہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہاتھ پاؤں آپ نے دیے یہ کم احسان ہے؟ یہ جو آنکھیں دے دی ہیں دیکھنے کے لیے یہ کم احسان ہے؟ سوچنے کے لیے دماغ دے دیا یہ کم احسان ہے؟ اس وقت مجھے ہدایت دے دی آپ نے، مجھے اچھے برے کی تمیز سمجھانا شروع ہو گئی، کم احسان ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے احسان کیا، ایک خاص ورڈ استعمال کیا آپ نے، کس چیز کے لیے؟ علی المؤمنین۔ وہ احسان کون فیل کریں گے؟ کن کو محسوس ہوگا وہ احسان؟ اس کو کون ذمہ داری سمجھیں گے؟ مومنین، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، وہ مومن ہوں گے، بلیورز ہوں گے، ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے، کچھ ٹریٹس ہوں گی، اس لیے وہ مومنین کہلاتے ہیں۔ میں اور آپ اگر یہ احسان نہ سمجھیں تو اس کا مطلب ہے ایمان وہ راسخ ہوا ہی نہیں، ایمان وہ میرے دل میں آیا ہی نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ، کب کیا وہ احسان؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ از بتا کے کہہ رہے ہیں کہ باقی احسان باقی چیزوں کو ایک طرف کر دو جو تمہارے ذہنوں میں چل رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ تو بڑی آپ نے میری مدد کر دی تھی، اس ٹائم پہ تو آپ نے مجھے مشکل سے نکال لیا تھا، نہیں، سب سائڈ پہ کر دو، سب بیک گراؤنڈ میں چلے جائے گا، سب بلر ہو جائے گا، کیا آئے گا؟ از، احسان میں نے کیا کیا مومنین پہ؟ بعث فیہم، بعث کیا، بھیجا میں نے، بعثت کی۔ جو بعث ہے مطلب یہ کہ خاص پریپیئر کر کے کوئی چیز کرنا، ٹھیک ہے؟ آٹومیٹکلی نہیں بس ہو گیا کہ جیسے بس ایک دم فرشتہ آ گیا ہے، جیسے ایک دم سورج نکلتا ہے ایک دم چاند نکلتی، نہیں، پریپیئر کیا اس چیز کے لیے، بعث، اپوائنٹ کیا میں نے، فیہم، فیہم کا مطلب ہے ان میں، ہم کون ہے؟ مومنین۔ اس بعث فیہم، میں نے جب مبعوث کیا، اپوائنٹ کیا، فیہم ان میں، کس کو؟ رسولن، ایک رسول، ٹھیک ہے؟ آخر میں تنوین آ رہا ہے تو یہ واحد کا صیغہ، رسولن، ایک رسول ہم نے ان میں بھیجا۔ وہ رسول کی کیا چیزیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خاص؟ ویسے تو اور بھی بہت ساری بتائی ہیں لیکن اس آیت میں ہم دیکھیں گے اسپیسیفک ہو کے، من انفسہم، ان جیسوں میں ہی، ان کے نفسوں میں سے ہی،
ان جیسے ہی فطرت رکھتا تھا، ان جیسا ہی سوچتا تھا، اس کے جیسا ہی نفس تھا، اس کے بھی ماں باپ، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کی بھی وہی سوچیں تھیں، ان کی بھی وہی خواہشیں تھیں، وہی نفس تھا جو تمہیں نفس دیا ہے، جو اپنے نفس کرتے ہو نا کہ آج میرا یہ موڈ نہیں ہے، آج میں یہ ہوں، میری مشکلوں کا کسی کو کیا پتا، میری تکلیفوں کا کسی کو کیا پتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من انفسہم، تمہارے نفسوں میں سے، نفسوں کا مطلب اللہ تعالیٰ باڈی کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ لوگ رجال کہہ سکتے تھے، نساء کہہ سکتے تھے، من کم کہہ سکتے تھے، من انفسہم کے انفسہم کا مطلب ہے کہ نفس جو تمہارا نفس، وہی وہ نفس لے کر آیا تھا، وہی چیزیں اس کے اندر بھی تھیں انیٹ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہی سوچتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، ان کی بھی وہی نیڈس تھیں، وہی ایموشنز تھے، وہی سائیکالوجی تھی۔ انہوں نے مگر کیا کیا احسان کے لیول پہ جا کے؟ اللہ تعالیٰ کیا احسان بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ تمہارے جیسوں میں ہی تھا، لیکن احسان کیسے ہوا ان کا آنا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا تھا تم لوگوں پر، علیہم پھر وہی مومنین پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، صیغہ اس کا علیہم، یتلو علیہم وہ تلاوت کرتے تھے، آیات ہی، آیات اس کی، اللہ کی آیات، ٹھیک ہے، من اللہ جو آیات ہی اللہ پہ صیغہ جا رہا ہے، اللہ کی آیات ان لوگوں پہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ ہے ان کا احسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے مومنین پہ کیا۔ میں اور آپ لوگوں پہ اللہ کی آیات سناتے ہیں یا اپنی اوپینینز بتاتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا یہ ایسا ہونا چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا سیشن ہونا چاہیے تھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم پہ ہونا چاہیے تھا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسے سیشنز اسکالرس کو اٹینڈ کرنے چاہیے، ایسے طریقے سے بات کرنی چاہیے، ایسے ایسے ٹاپکس لے کر آنے چاہیے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ احسان تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات لوگوں تک پہنچاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور صرف آیات ہی تلاوت نہیں کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان لوگوں کو، مومنین کو پیوریفائی کرتے تھے، یُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے تھے، وہ بیٹھ کے کوئی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، کوئی آستانہ نہیں کھولا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یُزَكِّيهِمْ انہی آیات کے تھرو وہ لوگوں کو پیوریفائی کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، تمہارے سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو ایسے کر لو، تم یہ کرنا چاہ رہے ہو تم ایسے کر لو، تم جہاد پہ نہیں جانا چاہ رہے ہو تو تم ماں کی خدمت کر لو، عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتی تو تم یہ کر لو۔ تو یوزکیہم، ہر ایک کے لیے پیوریفیکیشن رکھی ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتے تھے، ہر ایک کے لیے ایک کرائٹیریا رکھ دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر آپ نے پورا قرآن کسی نے بھی پڑھا ہوا ہو یا کچھ پارے بھی پڑھے ہوئے، آپ کو لگے گا کہ قرآن پڑھنے کے بعد لٹرلی آپ کو لگے گا کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو ہم قرآن ہمارے لیے کہیں سے بھی آسانی کا باعث نہیں ہوتا، اتنے ریلیکسیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے۔ کل ہم ایک گروپ میں ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کتاب الفتن پہ، کتاب الفتن پہ بھی نہیں، دو تین حدیثوں پہ ڈسکشن چل رہی تھی، تو اگر آپ وہ صرف وہی پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حدیثیں نہ دیتے نا تو ہمارے لیے وہی قرآن کتنا باعث تکلیف بن جاتا۔ اتنی ریلیکسیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اتنی ریلیکسیشن، یزکیہم کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کسی کو بھی مایوس نہیں کیا، کسی بھی لیول پہ مایوس نہیں کیا۔ عورتیں گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں، درجہ پا لیں گی، مرد اپنے گھروں پہ زیادہ خرچ کر لیں، ڈبل اجر مل جائے گا ان کو۔ مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں اگر ہمیں بتائی گئی ہو اور رسول اللہ نے نہ بتائی ہو تو ہمیں لگے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لٹرلی ہمیں لگے گا کہ ہم فیلئر ہیں، ہمارے پاس صرف اور صرف ہم فیلئر کے لیول پر جا چکے ہیں، ہم کہیں بھی سکسیس نہیں لے سکتے۔ اتنا بڑا تذکیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے ہیں ہمارے لیے، ہر معاملے میں چھوٹ دے کے، ہر سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے۔ ایک لیڈر تو اتنا سخت مزاج ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے بس میرا نام ہو، میرا بول بالا ہو، اس کے لیے میں لوگوں کو مشقت میں ڈالوں، تکلیف میں ڈالوں، ان کو اذیت میں رکھوں، ایسے ایسے لیڈرز ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے یزکیہم کیا، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، انہوں نے علم دیا کتاب کا، ٹھیک ہے، وہ علم کیا ہے کتاب کا؟ جو کہ ہے القرآن، آیات پڑھ کے سنانا، ساتھ ساتھ لوگ جب آتے تھے اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کیسے کریں، میرے پاس تو کچھ کرنے کو نہیں، آیت تو آپ نے سنا دی ہمیں، یہ آیت تو آپ نے سنا دی کہ زکوٰۃ دو، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے زکوٰۃ کے، آیات تو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بیٹھ کے قرآن کھول لیں، بڑی اچھی تلاوت کر لیں، لیکن جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے کہ اچھا یہ آیت تو مجھے بڑی مشکل لگ رہی ہے، آپ نے تو پڑھ دی، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بھئی اللہ کا حکم ہے یہ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے آیات کے حوالے سے سوال جواب کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی وہی تھے جو کنسرن تھے، ہماری طرح نہیں کہ بس یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہم نے بس بہت دین پہ عمل کر لیا، اب ہر چیز ہم تھوڑی کریں گے، اور لوگوں نے بھی کام کرنے ہیں، ہم نے ہر چیز کا ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا ہوا ہے۔ وہ صحابی وہ تھے جو ہر آیت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ ہونے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کی نظر سے دیکھتے تھے، تو جب وہ آتے تھے ان آیات کو لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
ریلیکسیشن دیتے تھے اور پھر تعلیم دیتے تھے کہ کیسے کیسے تم اس کو عمل کر سکتے ہو، یا اس کتاب کی نالج دیتے تھے، اور اس نالج کو جب امپلیمنٹ کر کے دکھاتے تھے، اپنے جیسچر سے یس اور نو کر کے دکھاتے تھے، یا کچھ ایسے جیسچر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو کہ اس قرآن کی امپلیمنٹیشن میں شامل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں حکمت، جو کہ مفسر کے نزدیک کیا ہے؟ سنت، ٹھیک ہے، والحکمہ جو ہے وہ سنت کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثم فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پورا ایک کریکلم دے کے رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ تھا ان کا احسان۔ یہ احسان اتنا آسان نہیں ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ٹیچر ہے نا، ہم بھی تو ٹیچرز ہیں، ہم جب اسکول جاتے ہیں ہمیں بھی ایک کریکلم مل جاتا ہے، ہمیں بھی ایک لیسن پلان مل جاتا ہے، ہم جاتے ہیں کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ وہ لیسن پلان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیسن پلان اتنا اسپونٹینیس لیسن پلان تھا، اتنی شدید ذمہ داری کے ساتھ لیسن پلان کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر اتنی سی بھی بھول چوک ہو جاتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑی امت کے جو ہے وہ رسپانسبلٹی لیتے، اگر ایک بھی غلط جیسچر دیتے تھے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی۔ یہ وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے اگر آپ نے کوئی کریکولم ایک ویک میں، جو بھی ٹیچرز ہیں آپ میں سے، یا آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کے پاس ایک اسٹڈی لسٹ آتی ہے کہ ایگزام میں یہ چیزیں آئیں گی، تو آپ ٹک کرتے ہیں، حالانکہ وہ 3 مہینے کا پلان ہوتا ہے، 1 سال کا پلان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ چیزیں اے بی سی بچے کو کرانی ہے، یہ کرانے اور سینٹینسز کرانے، ایک ایک چیز کو چیک لسٹ کرتے ہیں نا آپ لوگ کہ یہ سب چیزیں ہیں، اس کی کتنی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے۔ پلاننگ بناتے ہیں، اس دن یہ کر لیں گے، اس دن یہ، ٹیچرز بھی یہ پلان کرتی ہیں، اچھا فری پیریڈ میں ہم یہ کر لیں گے، جو بچے ایبسنٹ ہو گئے ان کو بھی ہمیں کرانا ہے، یہ کرانا ہے۔ 1 2 پیریڈس کے لیے 1 2 سبجیکٹ ٹیچر اتنا پریشر لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تک جو بچہ ہوگا زندہ، اس تک کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، تو آپ وہ پریشر انڈرسٹینڈ کریں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے، پوری سیکوینس ہے، جو کہ کیا ہے کہ من انفسہم، ان کے ہی نفسوں میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اور کیا تھا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کرنے سے پہلے کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے پہلے نبی آ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، نوح علیہ السلام آ چکے ہیں؟ ہاں، بگاڑ آ چکا تھا، نبی آتے تھے اپنی امت کو کریکٹ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن اب چونکہ آخری نبی نے آنا تھا تو بگاڑ بہت زیادہ ہو چکا تھا، کیونکہ جب کوئی اینڈ کی طرف چیز جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کا گھر جب بننا شروع ہوتا ہے تو شروع میں مارجن بہت ہوتا ہے، ٹائم بہت ہوتا ہے، پیسہ بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ لگ نہیں رہا ہوتا، لیکن جیسے جیسے گھر ٹورڈز دی اینڈ ہوتا ہے تو پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹائم بھی کم رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کرنا، یا جسٹ اے سیکنڈ، جی بیٹا بولو۔ تو جب آخری دور ہوتا ہے تو اس میں بگاڑ کی بھی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور کریکشن کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم لوگ کہاں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم لوگ کس سچویشن میں تھے، کس سرکمسٹانسز میں تھے، کیا سینیریو تھا، وہ بھی امیجن کرو۔ ایک تو یہ کہ اپنے ٹیچرز جو ہیں، یا کوئی گھر میں ہم کوئی بڑا آتا ہے، اس کے سامنے ہم کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے ہاں ابھی چھوٹا مسئلہ ہے، ٹیچر بھی اپوائنٹ ہوتی ہیں تو کہتی ہیں ٹھیک ہے ابھی نیا سیشن شروع ہوا ہے تو میں مینیج کر لوں گی۔ ایک ٹیچر جب آتی ہے بالکل اینڈ آف دا سیشن اور 2 مہینے رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچے تو بہت ہی بدتمیز ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، کریکولم بھی اس کلاس کا پورا نہیں ہوا ہوا، اور جو ہے نا وہ مس مینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کتنا پریشر ہوتا ہے نا، کتنی تکلیف سے وہ ٹیچر گزرتی ہے، اس کو باقی ٹیچرز کی کمپیریٹیولی اس کو زیادہ پریشر فیل بھی ہوتا ہے اور زیادہ اس کی ایفرٹ بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل امیجن کریں، یا کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے جیسے شادی ہوتی ہے، وہ ایک اچھا معاملہ ہوتا ہے، شروع کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہینڈل ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت ورس سینیریو ہوتا ہے کہ ڈیورس تک بات پہنچ جائے اور بالکل 2 خاندان آپس میں لڑنے بھرنے والے لیول پر آ جائیں تو وہ کتنا ورس ہوتا ہے نا، اس کو سنبھالنا، اس کو کریکٹ کرنا کتنا مشکل کا لیول ہوتا ہے۔ تو یہ امیجن آپ سے اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اتنی گمراہی تھی، دل جو ہے نا، دعاد لام لام دلال، ٹھیک ہے، اور یا دولین بھی ہم بولتے ہیں، دلال کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو راستے میں جا رہا ہو، اس کے پاس میپ گم گیا ہو، اب وہ ایسے جنکشن پہ کھڑا ہو جہاں پہ رائٹ بھی جانا ہو، لیفٹ بھی جانا ہو، سیدھا بھی جانا ہو، پیچھے بھی، اس کے پاس 4 آپشنز ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ مجھے جس راستے پہ یا ڈیسٹینیشن پہ جانا تھا اس کی نیویگیشن میرے پاس اب گم گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اس شخص کو کھڑے ہوئے کو کیا بولتے ہیں عربک میں؟ دلال، حاذا مدلل، یعنی کہ عربک میں بولتے ہیں یہ شخص جو ہے نا یہ بھٹک گیا ہے،
یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ راستے سے میں تھا نہیں یا کہیں بالکل ہی ادھر-ادھر پر تھا، اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، نہیں، وہ چل رہا تھا راستے میں، وہ صحیح راستے پر تھا، پوری چیزیں فالو کر رہا تھا، ایک دم اس کے ہاتھ سے کیا ہوا، نیویگیشن سگنل چلے گئے، اگر تو ہم آن لائن دیکھتے ہیں، یا اس کے ہاتھ میں کوئی میپ تھا، پیپر تھا، وہ گم ہو گیا، تو یا اس کی اپنی آنکھیں خراب ہو گئی، مٹی چلی گئی آنکھوں میں، اب وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں میپ بھی ہے، نیویگیشن بھی ہے ہاتھ میں، لیکن آنکھوں میں ایسی زبردست مٹی چلی گئی کہ آنکھیں کھل ہی نہیں پا رہی، دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ کہاں کہاں جانا ہے۔ تو یہ میں بتا کیوں رہی ہوں آپ کو دلال کی، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہمارے ہاتھ میں قرآن ہی نہیں ہوتا اور آنکھیں خوب چمک رہی ہوتی ہیں، 6x6 آنکھیں ہوتی ہیں، ویژن ہمارا، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ گائیڈنس بک نہیں ہوتی، وہ سیرہ نہیں ہوتی، تو ہم وہ اس میں بھی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دلال کی جو ڈیفینیشن ہے، جو آپ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّین، تو جب آپ وہ پڑھیں نا وَلَضَّالِّین کہ اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں میں سے نہ کرنا، کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بس چل پڑے، اب تو ہمیں کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا ہمارا، نہیں، آپ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بھی لگتے ہیں، کوئی ایک بندہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ کے ہاتھ سے وہ نیویگیشن لے لیتا ہے، یا آپ کی آنکھوں سے وہ بینائی لے لیتا ہے جس راستے پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ بھی کسی نبی کی امت کے ہی تھے، شریعت میں ہی تھے، عیسائی ہی تھے، یہودی ہی تھے، ملت ابراہیم ہی تھے، مشرک ہی تھے، یہ بھی کسی راستے پر تھے، لیکن کیا ہو گئے تھے؟ مدلل ہو گئے تھے، دلال میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو آ کے یہ ٹیکنیک سے دعوت کا کام دیا۔ احسان جو ہے نا، احسان، یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ہمیں ہمارے نا دلوں میں رچ بس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ من کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، لقد من اللہ، تو یہاں پہ مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، میں اپنا آپ کو بتاتی ہوں کہ جب قرآن، جب آپ کچھ آیات قرآن کی پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نا آپ کو اسلوب پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذرا نا تھوڑے لینینٹ ہوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذرا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں کوئی بھی چیز، یہاں پہ اللہ تعالیٰ تھوڑے غصے ہو رہے ہیں، تو آپ کو نا وہ اسلوب پتہ چل جاتا ہے، ٹیمپرمنٹ پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں، اور وہ ٹیمپرمنٹ اللہ تعالیٰ کا بیسکلی نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے موڈز یا ہماری اپنی نالج ہوتی ہے، جیسے جیسے ہماری نالج بڑھ رہی ہوتی ہے، ہمارا علم بڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، انڈرسٹینڈنگ آف اپنے رب کی ہمیں پتہ چل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جیسا حق قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اب میں نے 1 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ مجھے پتا تھا، آج مجھے شاید اس سے تھوڑا زیادہ پتہ چل گیا، کیوں؟ کہ مجھ پہ ٹرائلز آئے، اور ان ٹرائل سے جب میں نکلی تو مجھے پتہ چلا یہ تو میرے ابو نہیں، امی نہیں، شوہر نہیں، بیٹا نہیں، میرے پیسے نہیں، میرا جسم نہیں، میری صحت نہیں، یہ تو مجھے اللہ نے نکالا ہے۔ میں اتنی بے بسی کے عالم میں تھی کہ میں تو کتنے چیزوں پہ، کتنے لوگوں پہ ریلائی کرنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی کام نہیں آیا۔ کووڈ کی مثال آپ لے لیں، کوئی بھی کام نہیں آیا، کوئی کمرے میں جا بھی نہیں رہا۔ تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہے، تو وہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا اس ٹرائل سے نکل کے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے۔ ابھی تو ہم جب بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واقعی ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں، کچھ چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو تو ہم اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں دیا، میں نے تو آپ سے مانگا تھا، یہ کیوں نہیں پورا کیا، آپ سے میں اتنی تہجد بھی پڑھی، میں نے تو آپ سے یہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ آپ نے تو میرے ساتھ یہ ناانصافی کر دی، میری بہن کو یہ کام، یہ چیز دے دی، میری دوست کو یہ نعمت دے دی، اس کے نمبر اچھے آ گئے، اس کو اچھا شوہر مل گیا، یا کوئی بھی ہم ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہو کہ پاسبل ہے اور وہ امپاسبل ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک وقت پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم آس پاس کے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی میچورٹی آتی ہے ہمارے اندر، تھوڑی سینس آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعی وہ جو مجھے کچھ چیزیں دی ہیں وہ احسان کے لیول پر ہی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بس ایسے ہی دے دی، میرا کوئی رائٹ نہیں تھا ان چیزوں پہ، میں کہیں بھی پیدا ہو سکتی تھی، میں کسی کرسچن گھرانے میں پیدا ہو سکتی تھی، یا میں کسی گمراہ خاندان میں پیدا ہو سکتی تھی، یا میرے ہاتھ نہ ہوتے، پاؤں نہ ہوتے، یا میری کوئی ایسی مجھے بیماری لگ جاتی کہ میں کچھ سانس نہ لے پاتی صحیح سے، آکسیجن لگی رہتی سارا وقت مجھے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کتنے کتنے جو ہے نا میرے مہربانیاں کی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ پھر ہم ایک لیول ایسا آتا ہے کہ ہم جب ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں بہت پیٹی لگنا شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چیزیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نعمت تھی، ہمارے بچے ہونا، ہمارا شوہر کا محبت کرنا ہمیں، یا شوہروں کا یہ سمجھنا کہ بیوی خدمت گزار ہو، نیک ہو، صالح ہو، یا بیوی کماتی ہو، بیوی جو ہے وہ خوبصورت ہو، اس کو یہ لگنا جب ایک آدمی یا ایک عورت دین پہ آتی ہے، دین پہ چلنا شروع کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہترین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تو بس کیا دی ہیں، زینت الحیات الدنیا، بس خوبصورتی ہے دنیا میں،
نہ ہوتا میرا بھائی، نہ ہوتی میری بہن، نہ ہوتے میرے امی، تو لوگ جی رہے ہیں اس کے بغیر۔ لوگوں کے پورے پورے خاندان نہیں ہوتے، لوگ جیتے ہیں۔ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتے، لوگ جی رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سب چیزیں دے دی ہیں تو یہ زینت الحیات دنیا ہے، یہ بیوٹیفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس چیز کو، کسی کے لیے کسی اور طریقے سے بیوٹیفائی کر دیا، میرے لیے اس طریقے سے بیوٹیفائی کر دیا۔ تو میرا پرپس کیا ہے؟ میرا پرپس کچھ کرنے کی چیزیں ہیں۔ وہ کرنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہیں؟ قرآن۔ اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو امپورٹنس دی ہے، اور ہمارے لیے وہ چیزیں پھر ایک دم ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں ہمارے دلوں میں۔ ان میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کیا ویلیو دی ہے، لگژریز کو کیا ویلیو دی ہے، کافرین کو کیا کہہ کے پکارا ہے، جو کفر تو بظاہر ہمارے سامنے تو بہت سکسیسفل نظر آ رہے ہیں، بڑے اچھی زندگی گزارتے ہوئے نافرمان لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بولا ہے؟ ان اللہ لا يحب الکافرین، لا يحب الظالمین۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، گمراہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا ہم تو بڑا انوی ہو رہے تھے ان کو دیکھ کے۔ مسز اسمتھ یا مسز جان جو ہیں وہ تو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھیں کہ وہ تو اتنی زبردست گھر مینج کر رہی ہیں، ان کے تو بچے بہت اچھی ڈگریز لے کے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے شوہر بھی ان کی عزت کرتے ہیں، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، بس ایک پردہ ہی تو نہیں کرتی ہیں، اللہ نبی کو تو نہیں مانتی، باقی تو ہر زندگی ان کی وہ چل رہی ہے جو کہ ایک اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہر کوئی ان سے خوش ہے۔ میں اللہ کی زندگی میں اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے پردے بھی کر رہی ہوں، اللہ کے احکامات کو پہ چلنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، کبھی ٹریک سے آؤٹ ہو جاتی ہوں، کبھی ٹریک میں ان ہو جاتی ہوں، لیکن مجھ سے کوئی خوش نہیں ہو رہا، میرے ساتھ میرے اتنی مشکلیں آزمائشیں آ رہی ہیں۔ مسز جان جو ہیں وہ تو بہت اچھی زندگی گزار گئی، یا میرے گھر میں کوئی ایسی، یا میرے نیبر میں کوئی ایسی ہندو خاتون ہے جو، یا کوئی ایسی خاتون ہے جو دین پہ نہیں چل رہی، بے شک وہ مسلمان گھرانے میں سے ہی ہوں، وہ تو مجھے بہت، میں ان سے انسپائر ہو رہی ہوتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بولے، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی ویلیو اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو پھر ہم ان سے کبھی بھی انوی نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ اٹریکٹ نہیں کریں گے، ان کی زندگی، ان کی لائف، ان کی جیسچرز، ان کی سکسیس ہمیں کبھی بھی اپیل نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپیل نہیں کرتی۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا نہیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو قرآن میں کیٹر کیا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں، میں مارجن دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں چیزیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہاں کہاں ریلیکس ہیں، کہاں کہاں اسٹرکٹ ہیں، کہاں کہاں ریجڈ ہیں۔ تو جب ہم یہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر ہم ہر اس چیز سے، ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں، ہر اس کمیونٹی سے محبت کرتے ہیں، ہر اس گروہ سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کروں، کیا کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال بعد بھی محبت کروں، ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ مجھے تو کوئی خیر نظر نہیں آتی اسلام میں، مجھے تو اسلام دہشت گردی لگنا شروع ہو گئے، مسلمان ہر وقت ان پہ ظلم ہی ہو رہا ہے۔ ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کام کیا کہ مسلمانوں کو تکلیفوں میں ہی ڈال دیا؟ شروع سے میں جب ہسٹری پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ بیٹلز ہو رہی ہیں، مسلمان تکلیفوں میں آئے شروع میں، پھر اس کے بعد ایک ان پہ اچھا وقت آیا، پھر تکلیفیں آ گئیں، پھر کوئی اچھا وقت آیا، پھر تکلیفیں آ گئیں۔ تو ایسا کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان سے محبت کروں؟ تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد من اللہ، میں نے تم پہ احسان کیا ہے محمد کو تمہارے درمیان بھیج کے۔ تو جب مجھے اللہ سے محبت ہوگی تو آٹومیٹیکلی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی۔ ہسٹری میں پڑھوں گی بعد میں، بیک گراؤنڈ میں بعد میں پڑھوں گی، اس کی بارے میں نالج میں بعد میں لوں گی۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اچھا کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں جو میرے جیسا ہے، من انفسہم ہی ہے، فرشتے نہیں ہیں، تو کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کیا ہے، میرے جیسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو بھیجنا میرے اوپر احسان کیا ہے۔ جیسے میرے ابو کہتے ہیں بیٹا یہ گھر بجا بن رہا تھا نا تو رشید انکل نے بہت احسان کیا مجھ پہ، انہوں نے اس وقت جب میں بیمار تھا آ کے گھر کی سپرویژن کی، انہوں نے آ کے پیسے کم پڑ گئے تھے تو پیسے بھی دیے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، وہ یہ بھی ہے۔ اب میں انکل رشید جو ہے نا ان کے احسان تلے میں ابھی دب جاتی ہوں کیونکہ ابو نے مجھے بتایا ہوا ہے، حالانکہ وہ گھر بنتے ہوئے نہ تو میں نے ان کی اسٹرگل دیکھی، نہ میں نے یہ دیکھا کہ رشید انکل کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو وہ آ گئے ہوں گے، وہ فارغ بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے سپرویژن لے لی ہوگی، کچھ نہیں پتا مجھے بیک گراؤنڈ۔ لیکن چونکہ ابو کے بار بار بتانے پہ، امی کے بار بار بتانے پہ بھی تم جب ڈلیوری ہوئی تو میں اکیلی تھی، فلاں والی جو آنٹی تھی نیبر تھی، انہوں نے آ کے مجھے بہت خیال رکھا، یہ کیا وہ کیا۔ اب میرا تو نہیں خیال کیا لیکن امی کا کیا، تو میرے دل میں کیا آ گیا، ان نیبر آنٹی کے لیے محبت آ گئی اور احسان آ گیا۔ ہم؟ اب میں کیا کروں گی، جب مجھے کبھی موقع ملے گا میں ان نیبر آنٹی کے پاس جاؤں گی، دیکھوں گی، ملوں گی، حالانکہ وہ اپنی ہو سکتا ہے کسی ایسی کنڈیشن میں ہو، بہت ضعف کی حالت میں ہو، یا وہ ایک بہت ہی برا ایک نمونہ ہوں لوگوں کے لیے، ان کی بہویں ان کے بارے میں لان تان کر رہی ہوں، برا بھرا کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے تو زندگی عذاب کی بھی ہے،
لیکن چونکہ میری امی پہ احسان کیا ہے انہوں نے، یا میری امی ان کے بارے میں اچھے کمنٹس دیتی رہی ہیں، تو میں بھی ان کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھوں گی، اور ان کے بارے میں میرے دل میں اچھی ہی محبت ہوگی. بعد میں مجھے پتا چلے گا کہ اچھا انہوں نے یہ کیا، پھر جا کے میری کوئی اپنی اوپینین بنے گی. ٹھیک ہے، تو میری اپنی اوپینین کس وجہ سے بنے گی کہ جب میں جا کے تھوڑی ریسرچ کروں گی، یا ہو سکتا ہے میں جاؤں تو مجھے پتا چلے واقعی یہ تو بہت ہی جیم آف اے پرسن ہے. نہ صرف انہوں نے میری امی پہ، بلکہ آس پاس کے لوگ جو ملنے آ رہے ہیں، ان کی تیمارداری کرنے آ رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں اچھی باتیں ہی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ماشاء اللہ یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، ہر وقت اللہ کا کلام پڑھتی رہتی ہے، ہر وقت یہ تسبیحات کرتی رہتی ہے، اس کے منہ سے تو کبھی بھی کوئی برائی نہیں سنی، یہ نہیں سنی. تو میرا ایک دم وہ جو امی نے میرے اندر بیج بو دیا تھا محبت کا، احسان کا، وہ ایک دم بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جب میرے دل میں یہ بیج بویا قرآن پڑھتے ہوئے، جب میں نے قرآن کھولا اور میں نے حدیث کو کوئی ویلیو نہیں دی کہ میں حدیث تو پڑھوں گی بعد میں، پتہ نہیں حدیث ہوتی بھی ہے صحیح کہ نہیں ہوتی. قرآن تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا نا، حدیث کا تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا تو کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. تو قرآن تو میں نے جب پڑھا، اب میں نے جب قرآن پڑھا تو میں نے پڑھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایکسٹرا چیز بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کوئی چیز کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو بھی احسان نہیں کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو بھی احسان نہیں کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی احسان نہیں کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کو، اپوائنٹ ہونے کو اللہ تعالیٰ احسان کہہ رہے ہیں. تو کون ہے یہ شخص، ایسا کیا کیا انہوں نے کہ میں ان کے بارے میں پڑھوں اور میں سمجھوں کہ میرے اوپر احسان ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے احسان کیا مومنین پہ، میرے اوپر کیا احسان کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں محسن، وہ میرے محسن بن جائیں. پوری پوری کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، محسن انسانیت، محسن عالم، کتنی بکس ہیں اگر آپ پڑھیں، وہ حق ادائی نہیں کرتی. لیکن جب میں پڑھتی ہوں کہ اچھا یہ میرے محسن ہیں، تو کہاں احسان کیا ہے مجھ پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن احسان کا بدلہ تو لینا ہے، پوچھنا تو ہے کہ احسان کیا تھا اس کا بدلہ کیسے دیا. اور قرآن میں کیا آتا ہے کہ احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے. احسان کا بدلہ بھی آپ نے احسان کے لیول پہ ہی جا کے دینا ہے، صرف درود پڑھ کے اور انگلیاں ہاتھوں میں چوم کے، آنکھوں میں چوم کے نہیں دینا ہے، بلکہ احسان کا بدلہ انہوں نے اگر ہاتھ چومے ہوتے یا ہاتھ چموائے ہوتے صحابہ سے کہ میرے ہاتھ چومو، تو بھی ہم یہ جیسچر کر لیتے. لیکن انہوں نے صحابہ سے کچھ کام کروائے، وہ مجھے کام بھی کرنے ہیں، تو وہ من جو میرے سر پہ سوار ہو گیا ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے کہ یہ احسان کے لیول کا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گی، میں ڈائیو ان کروں گی. کس پہ؟ ایسے شخص کی بایوگرافی پہ، ویکیپیڈیا پہ دیکھوں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا ہے، کون تھے یہ، کیا نام تھا ان کا، کب پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہوئے چونکہ من قبل لفی ضلال مبین تھا، تو میں اس سے پہلے کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھوں گی کہ ایسا کیا تھا، گمراہی تھی وہاں پہ، تو ایسی کوئی گمراہی نظر نہیں آتی، حج بھی لوگ کرتے تھے، چیریٹی بھی لوگ کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، ایسی کیا گمراہی تھی، تو پہلے میں دیکھوں گی گمراہی تھی کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوئے، مبعوث ہوئے، کس ایج میں نافذ، 40 سال، 40 ایئرس میں ان کو نبوت ملی. تو 40 ایئرس تک انہوں نے کیا کیا، 40 ایئرس تک انہوں نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، نہیں کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہیں. لوگ ان کے بارے میں کیا کمنٹس ریویوز رکھتے تھے، امانت دار، سچے انسان. 40 ایئرس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ایک کریکٹرسٹک اور نہیں بنا پائے، یہ کریڈیبلٹی بنا پائے اس امت پہ. ایسا کیا کیا انہوں نے، مجھے لگتا ہے بہت بہترین باپ کی اولاد ہوں گے، تو باپ تو تھے ہی نہیں، تو ماں بڑی سکسیسفل خاتون ہوں گی، بڑی بزنس وومن ہوں گی جن کا ٹیکا ہوگا اس معاشرے میں، نہیں وہ بھی انتقال ہو گیا تھا. تو دادا جو ہیں وہ کوئی قبیلے کے سردار یا کوئی ان کا وہ ہوگا، نہیں وہ بھی انتقال ہو گیا تھا. تو ایسا کیا تھا کہ ایک سیلف میڈ انسان جب دنیا میں پیدا ہوا، اس کے پاس نہ باپ، نہ ماں، نہ خاندان، گمراہی گمراہی، ہر طرف برائی ہی برائی. یہاں پہ تو میں فون ہاتھ میں لیتی ہوں تو میں ریل سے نہیں بچ پاتی ہوں، کوئی ایک ریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گمراہی میں بچ گئے، 40 ایئرس تک کچھ نہیں گناہ کیا کہ لوگ ان کے بارے میں ایک کمنٹ کہہ سکیں، ان کے دشمن ان کے بارے میں کہہ سکیں ہاں بھئی یہ اس نے اس وقت میں محمد نے جھوٹ بولا تھا. حضرت خدیجہ ان کو پروپوز کر رہی ہیں، بزنس وومن کو پروپوز کر رہی ہیں، کیوں، کیا وجہ ہے، اتنی سکسیسفل خاتون جنہوں نے آلریڈی اتنی شادیاں کی ہوئی تھیں، جن کا اپنا تجربہ تھا شادیوں میں، انہوں نے ایسا کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کر دیا انہوں نے، کیا تھا ایسا کیریکٹرسٹک. تو جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے، اور واقعی من انفسہم تھے. جو میں چاہتی ہوں میرے ساتھ کوئی شخص جو معاملہ کرے نا، میرے ساتھ یہ احسان کا لیول کرے، میرے ساتھ سچ بولے، میرے ساتھ ایمانداری کرے. میں اگر شادی کا میرے ساتھ میں اگر شادی کے لیے کہوں تو اتنا ہی آنیسٹ ہو جتنا وہ دکھ رہا ہے، اس کے غلام اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں، گھر والے اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں، لوگ اوپینینز کے لیے، ڈیسیجنز کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے ان کو بلاتے ہوں،
میں چاہتی ہوں کہ واقعی میں بھی ایسی بنوں اور میرے ساتھ کے لوگ بھی ایسے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل من انفسہم تھے. جو میں خود اپنے لیے چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی شخص ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی شخص بن کے دکھایا 40 ایئرس پری پروفٹ ہوڈ. اور پھر جب نبوت آ گئی تو اسی وقت سٹانس چینج ہو گیا, اسی وقت پرائرٹیز چینج ہو گئی, ایسے جیسے کسی کا لینا دینا ان سے کہ کوئی نہیں تھا. اور پھر کون تھا؟ لا الہ الا اللہ. بس اس سے پہلے تو وہ کچھ چیزوں میں کرٹسی دکھا دیتے تھے لوگوں کو, ٹھیک ہے, اخلاق تو تب بھی خراب نہیں ہوا لیکن کچھ چیزوں میں کرٹسی دکھا دیتے تھے. لیکن جیسے ہی مشن آیا تو مشن کے معاملے میں وہ ہو گئے کیا؟ اسٹرکٹ. اب جو ہمارے پاس رسول اللہ وسلم کی سیرہ ہم جب پڑھیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جب دین آتا ہے, ہم جب دین پہ عمل کرتے ہیں, ہم جب دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم وہ کون سا دین پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم وہ دین پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. میں زحمت للعالمین بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ پا رہی ہوں. ہر کوئی مجھ سے دور بھاگ رہا ہے, ہر کوئی مجھ سے نالا ناراض اینٹی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کہ دین خراب ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کر آئے تھے وہ بس 1400 سال پہلے کا ہی تھا, ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اب دنیا ایسی نہیں رہی. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سوال جب ہماری زندگی میں آتے ہیں, ہم دین پہ چلتے ہیں, تو شیطان آتا ہے کبھی لیفٹ سے کبھی رائٹ سے, آ کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ اب کے زمانے کی باتیں نہیں ہیں, اب بہت زمانہ چینج ہو گیا ہے, یہ اس وقت کی باتیں تھیں. صحابہ ایک بھائی صحابہ تھے, آپ کے بچے آپ کے دوست ایسے نہیں ہیں. اب ان کو لاجکس چاہیے, ان کو یہ چاہیے, تو پھر ہمیں آ کے وہ ڈاؤٹس میں ڈالتے ہیں, اور ہمارے ڈاؤٹس ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دلال کر دیتے ہیں. ایک دم ہمارے ہاتھ سے وہ ایک دم نیویگیشن سگنل لاس ہو جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا اپنی مرضی کر لو, اب میں سوچ رہا ہوں لیفٹ میں چلا جاؤں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ میرے پاس اب نیویگیشن سگنل لاسٹ ہو چکا ہے, تو میں کیا کروں کہ اب راستہ تو نہیں پتا, لیکن لیفٹ رائٹ اور جو آپشنز ہیں ان میں کیا آپٹ کروں؟ میں لیفٹ چلا جاؤں, یا میں رائٹ چلا جاؤں, یا میں پیچھے چلا جاؤں, یا میں آگے چلا جاؤں. تو کیا ہوتا ہے یوزلی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے کی راہ ہی لیتے ہیں, واپس, بیکورڈس, بیک ٹو دا پویلین. چلو بھائی واپس, اب تو میرے پاس, میں گیو اپ کر دیتی ہوں, بس بہت ہو گیا, میں ابھی آئی کانٹ ٹیک اٹ مور, آئی کانٹ اسٹینڈ دیز پیپل, بہت ہو گیا, میں بالکل ان لوگوں میں ایسے دین میں نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ سب دلوں کے حال جانتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے. پھر جیسے ہی ہمیں کوئی راستے میں چلتا ہوا ایک شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے, وہ صالح دوست ہوتے ہیں, وہ آ کے ہمیں پکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم کہاں جا رہی ہو, میں تمہیں ہیلپ کر دیتا ہوں, یا میں تمہیں ہیلپ کر دیتی ہوں, میرے پاس ہے میرے پاس وہ کتاب ہے جس میں راستہ لکھا ہوا ہے, راستہ بتایا, میں تمہیں ہیلپ کر دیتی ہوں. پھر ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو صالح دوست ہمارے ساتھ یہ ہیلپ آؤٹ ہمیں اس طریقے سے کرتے ہیں, یا ہماری کوئی دعائیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں. تو جب ہم ان راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں تو لیفٹ لے لیتی تو میں تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتی, یا میں آگے مجھے جانا تھا رائٹ, یا مجھے جانا تھا سیدھا. تو وہ جو راستہ ہے وہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ وہ شخص ہمیں بتا رہا ہے. وہ شخص کس راستے کو فالو کر رہا ہے؟ وہ قرآن کو فالو کر رہا ہے. اور قرآن فالو کرنے کے لیے سیرہ سے بہترین بک, سیرہ سے بہترین تفسیر کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. لٹرلی آج تک مجھے تو کوئی سیرہ سے بہترین بک نہیں ملی. طریقے ضرور پتہ چل گئے ہیں, اس مفسر کو پڑھ کے یہ طریقہ آپ کر سکتے ہیں, اس مفسر کو پڑھ کے, اس عالم کو پڑھ کے اس طریقے سے بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, لوگوں کو اس طریقے سے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. عمل کرنے کے لیے سیرہ سے بہترین بابرکت چیز کوئی نہیں ملی. وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ساری لکھی گئی ہیں, اور اس میں ایوارڈ وننگ جو ہے وہ رحیق المختوم ہے, جو سیلڈ نیکٹر کے نام سے انگلش میں پبلشڈ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. لیکن سیلڈ نیکٹر از اے ویری لینتھی بک. اس کو دیکھ کے ہی ہمیں لگتا ہے کہ بہت اتنے سارے صفحے ہیں, اتنے ساری بکس ہیں, یا اتنے سارے اس میں ٹاپکس ہیں, تو ہم کیسے کور کریں گے؟ تو اس کا ہی ایک اسمال ورژن تجلیات نبوت کے نام سے بالکل سیم ہے, کیونکہ میں نے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے اور یہ بھی پڑھی ہوئی, اور بھی سیرہ کی بکس پڑھی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ کلوز ٹو رحیق المختوم اس تجلیات نبوت, جس میں ڈیٹیل ذرا کم ہے. اور ڈیٹیل بھی کیا ہے کہ اس میں آیات حدیث زیادہ مینشنڈ ہیں, لیکن چیپٹرز وہی ہیں. کچھ اس میں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ روایات جو ہیں وہ شاید ضعف کے لیول پر آتی ہیں, ضعیف لیول پہ آتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علی جو تھے وہ جس رات لیٹے ہوئے تھے اپنے بیڈ پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مائگریٹ کر رہے تھے, تو وہ ضعیف روایت ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم کنسیڈر نہیں کریں گے, لیکن وہ ان بکس میں ہے. اور بھی بکس آئیں گی, جیسے جیسے وہ آئیں گی تو ہم اس کو دیکھتے رہیں گے, اور ہم چیک کرتے رہیں گے کہ کون سی جو روایت ہے وہ ویک ہے, اس کو ہم سیرہ میں نہ لیں. لیکن بہرحال وہ جو ضعیف روایتیں ہیں
اپ ٹو مائی نالج ٹل ڈیٹ میں یہ بتا دوں کہ وہ ان کا ہمارے امپلیمنٹیشن سے بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے. یہ دونوں رحیق المختوم اور تجلیات نبوت کی جو بھی کچھ ایسے ایونٹس ہیں جو کہ ضعیف ہیں، لیکن ان کا عمل سے کوئی بہت فرق نہیں ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی فرق آئے، ہم بدعت کے لیول پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. بک شروع ہونے لگی ہے تجلیات نبوت، اور اس بک میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ دیکھیں گے. اس میں سے ہم سیرہ میں جو انہوں نے جس طریقے سے سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آئی وانٹ آل آف یو ٹو جب آپ اٹینڈ کریں سیشن سیرہ کا، تو آپ یہ سوچ کر آئیں کہ آپ کو کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے جن کا آپ پہ احسان ہے، ٹھیک ہے. وہ احسان انہوں نے خود نہیں کیا، اللہ نے وہ احسان کیے، اور وہ جب احسان ہم پہ اللہ نے کیا ہے تو میں ان سے میکسیمم فائدہ حاصل کروں. تو آپ جتنا جتنا اس پہ لیں گے اتنا اتنا آپ کو اس میں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور ہدایت کے جو طریقے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائے ہیں ہم وہی اس میں سے استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ کل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک ہدایت کیا ہے، وہی ہدایت ہے جو کیا ہے، هو الہدی، جو اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے. گائیڈنس تو ہے ہی وہی جو اللہ نے بھیج دی ہے، وہی پیرامیٹرز ہوں گے ہدایت کے جو اللہ نے دیے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے سٹرکچر میں اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے، لیکن ہدایت وہی ہوگی جو اللہ نے بھیج دی ہوگی، جو اللہ نے نازل کی ہے. پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ یہ والا میں کام کروں یہ والا نہیں کروں. تو جب آپ سیرہ کے لیے بیٹھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ حکمت ایسے برسائے گا بارش کی طرح کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی حکمت، اتنی معاملہ فہمی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں تو پتہ نہیں کیسے جاہلوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، میں کتنی الٹریٹ تھی، میں چیزوں کو کتنا اپنے ہاتھ سے دبو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا یہ چیزیں میرے کنٹرول میں ہوں گی، میں جیسے چلاؤں گی تو بہت اچھے سے چلیں گی. نہیں، یہ تو مجھے واقعی گمراہ کر دیتی، میرے بچے برباد ہو جاتے، میرا رشتہ خراب ہو جاتا، میں ان بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہی تھی. تو سیرہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین، قرآن پڑھنا صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، سیرہ کو پڑھنا، سمجھنا، دین امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، دین کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، دین کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے، دین کو پھیلانا کیسے ہے، اور اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب ہم انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے تجلیات نبوت کے تھرو. اور اس کے علاوہ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں، میرے پاس بھی جو ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو محبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑھ جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں گے، دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میں آپ سے، آپ اللہم انی اسألک الحبک، اللہ تعالیٰ میں آپ سے محبت، آپ کی محبت چاہیے. آئی لو یو اللہ تعالیٰ، آئی وانٹ یور لو. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آئی لو یو اللہ تعالیٰ، آئی وانٹ یور لو، وحبک من یحبک. اب جو ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھے آپ کی محبت نہیں، ہر اس چیز کی محبت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ہر اس کام کی محبت جو مجھے آپ سے میں قریب کر دے، آپ کی محبت دلا دے. اور یہ ہم یوزولی اپنی دنیا کے رشتوں میں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کسی سے محبت ہو اگر، تو ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو تو ہم اس کی محبت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس سے اچھا ہو، تو امی سے بہت کلوز ہے، مماز بوائے ہے، تو پھر ہم اس کی امی کو رجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ماں سے محبت ہے، حالانکہ ویسے تو نفرتیں ہی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم فلاں شخص جو ہے اس کا یہ بیسٹ فرینڈ ہے، تو ہمیں بھی وہ پتہ ہوتا ہے کہ سب کو بتاتے پھرتے ہیں میں جن سے میری شادی ہونے والی ہے نا ان کا بیسٹ فرینڈ یہ ہے، بس ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ تو ویکنڈ ان کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، ٹرپ پہ جانا ان کے ساتھ ہی سب کو بتاتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنے نبی سے بہت بہت محبت ہے، تو ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے، لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہمیں کہ وہ کیا اہمیت ہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین، بخاری شریف کی روایت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ لا یؤمن، نہیں تم میں سے مومن، تم میں سے کوئی ایمان نہیں رکھتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے. احدکم، کوئی ایک بھی، none of you، احدکم means کوئی ایک بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. جو ہم کہتے پھرتے ہیں نا ابھی ماشاء اللہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں، ہم تو بہت نیک ہو گئے ہیں، ہم بہت قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ بھی دوسروں کو کہیں خود بھی فیل آتی ہے نا یہ کہ چلو اب سیدھے راستے پہ چل گئے ہیں، ان شاء اللہ ٹریک پر ہیں ہم، ہمارا ایمان بہت بڑھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی، کس چیز سے ایمان ہمارا ہوگا کمپلیٹ، یا کس چیز سے ایمان ہمارا بڑھے گا؟ کوئی چیز ہمیں مومن کیا کہلائے گی، کس چیز سے؟ حتی، یہاں تک کہ، انٹل اور انلیس، اکون،
اکونو، اکونا، دونوں لیٹرز، دونوں اس میں لگے ہیں اعراب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اکونا، میں ہو جاؤں، لٹرلی میں ہو جاؤں، احب، سب سے زیادہ محبوب، افعل کے وزن پہ ہے احب، میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، سب سے زیادہ لو بلو، مطلب تم لوگوں کے لیے کرائٹیریا کیا ہو کہ سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. دیکھ لیں آپ ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت کا کرائٹیریا کیا ہے نا. پتہ چل جائے گا کہ واقعی، ابھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیول پہ تو ابھی نہیں آئے میرے دل میں. ابھی تو بہت ساری محبتیں ہیں، بیٹے کی، بیٹی کی، شوہر کی، بیوی کی، ماں کی، باپ کی، پیسوں کی، بزنس کی، میرے ڈریمز کی، میری ایجوکیشن کی، میرے گھر کی، میرے روم کی، میرے پلو کی، بہت ساری محبتیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس شخص کے لیے میں سب سے زیادہ کیا ہو جاؤں؟ احبا ہو جاؤں، بس وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرنے والا ہو. اگر یہ لیول نہیں ہے تو کیا ہے؟ لا یؤمن، ایمان ہی نہیں آیا اس میں، لیول پہنچا ہی نہیں ایمان کا اس کو. میو والدی ہی، یعنی کہ اور پھر کمپیریزن کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من والدی ہی و ولدی ہی، کہ یہاں تک کہ وہ جنہوں نے اس کو ولدیت دی ہے، والدی ہی یعنی کہ جنہوں نے اس کو ولدیت دی ہے، اڈاپٹڈ پیرنٹس ہوں یا بایولوجیکل پیرنٹس ہوں، وہ والدی ہی، یا اس نے کسی کو اڈاپٹ کیا ہو یا بایولوجیکل پیرنٹ ہو، یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اور پھر یہ کہ ولدی ہی، والدی ہی یعنی کہ آپ کے وہ لیول کا ہے، ماں باپ کا لفظ آیا ہی، امی ابی نہیں آیا، وہ والے رشتے جو آپ کے ماں باپ کے لیول کے رشتے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کو اون کرتے ہوں اور آپ جن کو اون کرتے ہوں. یہ پوری سائیکالوجی ہے اس حدیث میں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تمہیں جو اون کرتے ہو اور تم جن کو اون کرتے ہو، ان دونوں کیٹیگریز کی مثال والناسی اجمعین، اور پھر سب کے سب لوگ. یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے ہم نیچرلی محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی سب کے سب لوگ، دنیا بھی سب کی جمع ہو جائے کہ اچھا میں کتنے لوگوں سے محبت کرتی ہوں. آپ امیجن کریں، آج لسٹ بنائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، پیرنٹس کو ہٹا کے، بچوں کو ہٹا کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ 60-70 لوگ تو بنتے ہیں آپ کے، جس میں آپ کی اسکول فرینڈس، کالج فرینڈس، نیبرز، رشتہ دار، آپ کے سسرال کے رشتہ دار، میکے کے رشتہ دار، آپ کے بزنس ٹرمز جن کے ساتھ آپ کے ہیں، اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو 62 بنتے ہیں لوگ. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ اب یہ حدیث میں آپ کو ایکسپلین کر دی نا، اب آپ کے سامنے میں حدیث رکھتی ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا میرا کہنے کا مقصد کیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو اون کرتا ہے، جس سے اون کیا جاتا ہے، ان سے، اور والناس اجمعین، ان سب رشتوں کو بھی ملا لو تو ان سب کی محبت کیا ہو؟ ایکول ٹو مائی محبت، میری محبت کا پلڑا بھاری ہو. کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، کسی کے نام کوئی نام آئے، میری آنکھیں چمکیں، میرے کسی بچے کا نام آئے کہ ہاں بھائی تمہارے بیٹے سے ہم ملے تھے باہر، اس سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، تو آنکھیں ایک دم چمک جاتی ہیں. اچھا کیا کہہ رہا تھا وہ، صحت کیسی ہو رہی ہے اس کی، بیٹی خوش ہے میری، آپ اسے مل کر آئی تھی، خوش ہے اپنے سسرال میں. یا کوئی آپ کو آ کے یہاں پہ جو لوگ فورن اس میں رہ رہے کنٹریز میں، ان کو بتایا جاتا ہے آپ کے ہم وہاں ملے تھے آپ کے پیرنٹس سے، تو اچھا امی ٹھیک تھی، ابو ٹھیک تھے، ہماری نیبر ٹھیک تھی، محلہ کیسا ہے، گھر کیسا ہے. اب تو بہت یہ ہے نا، کتنے آنکھیں چمک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آنکھیں چمکنا میرے لیے ہے، جب تک وہ لیول نہ آ جائے نا ایمان کا، محبت کا وہ لیول نہ آ جائے کہ میرے نام پہ وہ آنکھیں چمک جائیں. اور امی ابو پہ تو آنکھیں چمک رہی ہیں، بچوں پہ تو آنکھیں چمک رہی ہیں، میرے نام آنے پہ، میرا ذکر آنے پہ وہ آنکھیں نہیں چمک رہی، تو کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ میں نے آپ کے ٹرانسلیشن پڑھ دی اس کے سامنے. ٹھیک ہے، ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کا کرائٹیریا کیا ہے، ہماری جذبات کہاں لگ رہے ہیں، بہترین شخص اپنے جذبات کہاں لگا رہا ہے، امت مسلمہ اپنے جذبات کہاں لگا رہے، کن لیڈروں پہ محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں، کن لوگوں پہ محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں. صحابہ اور ہم میں صرف فرق ہی یہی تھا کہ ان کی محبت سچی تھی، جبکہ ہماری محبت صرف دعووں تک ہے، صرف دعوے ہیں، بس لٹرلی دعوے ہیں. جس کو سچی محبت ہو جائے نا، تو ان کو کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، پوچھ رہے ہیں اے رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی. سوچیں، ہمیں تو کہ اللہ موت کا کوئی ذکر نہ کر دے، ابھی موت کی باتیں نہیں کرو.
صحابی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے قیامت کب قائم ہوگی بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا پریپریشن ہے تمہاری جو تم اتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو یا لک فارورڈ کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے قیامت کے لیے زیادہ نماز اور روزہ، یعنی کہ نفلی عبادت تھی، ٹھیک ہے، یہ وہ فرض نہیں ہے کہ آپ جو کہیں کہ فرض نمازیں ہیں، اس نے کہا کہ میں نے ایکسٹرا جو نوافل اور روزے اور نمازیں تھیں وہ تو تیار کر کے نہیں رکھی، نہ میں نے بہت زیادہ چیریٹی ایکسٹرا کی ہوئی ہے، جو مجھ پہ فرض ہے بس وہی کرتا ہوں میں، اور چھوٹے موٹے نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، کر لیتا ہوں، تو میں نے بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے آخرت کے لیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ یہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس بس یہی آپ کی محبت ہے جو کہ میں میرے پاس ٹیک اوے ہے جو میں قیامت کے دن لے کے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت غلط ہے، کیسے حساب کتاب ہوگا تمہارا، تمہیں نہیں پتہ اتنا بڑا دن ہے وہ، اتنے ہزار سال ہوں گے، کیسے حساب کتاب دو گے، جاؤ نوافل پڑھو، چاشت کے بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اور صدقہ بھی کرو، اپنی جان ہلکان کرو۔ یہ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پاس کوئی آئے تو میں تو ایسے ہی بولوں کہ نوافل، بھائی نماز سنتیں پڑھو، نوافل پڑھو، پتہ نہیں کن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گئے ہو، صرف فرضوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے تمہیں، جاؤ نوافل پڑھو۔ تمہیں نہیں پتہ کتنا بڑا وہ ہے یہ سجدے کرنا، یہ کرنا۔ ہم اچھی چیز بھی ایسے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ان کو لگے کہ پریشر آ گیا بہت زیادہ، پتہ نہیں میں شاید فیل ہی ہو جاؤں اس ٹیسٹ میں۔ تو کیا بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو؟ میں آپ کو یہ حدیث جو بتا رہی ہوں نا، آپ کی سائیکالوجی بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام یا ان محبتوں کو کیسے دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کمفرٹ زون میں وہ شخص جاتا تھا، کمفرٹ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیتے تھے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی نہیں تیار کیا، کوئی پریپریشن نہیں ہے، بس آپ سے شدید محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے۔ یہ تھا اس کا سچ جو اس نے بول دیا، بہت شدید محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت رکھو گے اسی کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے، یہ بولا۔ یہ بھی نہیں بولا کہ ہاں چھوٹی چھوٹی نمازیں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، نوافل چھوڑ دو، کچھ نہیں بولا، بس یہ بولا کہ جس سے کیوں اگر محبت ہوگی تو سب کچھ کر لو گے، اللہ کی محبت میں کر لو گے، نبی کی محبت میں کر لو گے، محبت میں کرو گے۔ ہم اللہ کی محبت نہیں بٹھاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بٹھاتے ہیں بچوں کے دلوں میں، بڑوں کے دلوں میں، ہم بس امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس لیے قیامت کا انتظار نہیں ہوتا، مجھے نہیں ہے انتظار، آپ کو نہیں ہے انتظار قیامت کا دن آئے، خوف آ رہا ہے، لرز رہے ہیں ہاتھ پاؤں کہ اچھا وہ اس دن کیا کریں گے، کیونکہ پتہ ہے بالکل اسکیننگ سامنے، رپورٹ کارڈ سامنے ہی ہے، اپنا خود پتہ چل رہا ہے، کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی آگے ہمیں بتائے کہ تم کتنے لیول کا ایمان ہے، کتنی نجات ہو جائے گی، سب پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ تو ہماری محبتیں اللہ اور اس کے رسول سے کیوں نہیں؟ کیونکہ نہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سیرہ پڑھتے ہیں، بس ایک حدیث دو حدیثوں پہ تکیہ کیا ہوا ہے، روز کی پڑھ لی، اس کو دیکھا اچھا یہ تو سمجھ بھی نہیں آئی، یہ تو امپلیمنٹ بھی نہیں کرنی، یہ تو اس وقت کے لیے، یا تو فلاں وقت کے لیے، یہ تو ماں کے لیے، تو باپ کے لیے، تو بچوں کے لیے، اور حدیثیں بھی وہی، اگر ماں باپ ہیں تو بچوں کو بھیجتے رہیں گے حدیثیں تاکہ وہ ہم امپلیمنٹ کریں، ہم بچے ہیں تو ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بھیجتے رہیں گے، کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے تو مقروض کو بھیجتے رہیں گے تاکہ وہ الرٹ ہو جائے، اپنے لیے کوئی حدیث نہیں رکھتے، لوگوں کے لیے حدیثیں ہم نے بہت جمع کی ہوئی ہیں کہ اس نے مجھے جھوٹ بولا تھا تو جھوٹ والے کے لیے یہ ہے، کسی نے رشوت لی ہے تو النار جو ہے الراشی والمرتشی کلہما فی النار، یہ حدیثیں بھیج دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس سے وہ سیکھ لے گا، اور ہو سکتا ہے وہ سیکھ بھی لے، ہو سکتا ہے وہ دین سیکھ بھی لے، لیکن کیا ہوگا؟ آپ کی محبت جو ہے وہ انکریز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو محبت جو ہے وہ ایک اتنا خوبصورت فیلنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی ون آف دا بیوٹیفل انیٹ فیلنگ ہے ہمارے اندر جو محبت ہے، اگر یہ نہ ہو تو واقعی ہم زندگی میں کچھ نہ کر پائیں۔ محبتیں ہی ہیں جو ہم سے سب کچھ کروا رہی ہوتی ہیں، ہم سے قربانیاں لے رہی ہوتی ہیں، ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ بہت خوبصورت ایموشن ہے، فیلنگ ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ ویلیو تبھی کرے گا اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے لیے ہمیں سیرہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے اور ہم صرف پیسے سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی انڈسٹریز سے محبت کرتے ہیں، ہم لیڈر سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس سے محبت کی جائے گی انہی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا، یہ بول دیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہماری محبت ہے، جو کہ مال کے ساتھ ہیں، تو مال کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ تھے جو مال سے محبت رکھتے تھے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کن کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنی محبتوں کو جج کریں، اپنی محبتوں کے کرائیٹیریاز چینج کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نیت کے ساتھ بیٹھیں سیرہ کی کلاس لینے کے لیے، جب بیٹھیں کہ مجھے اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے، میرا جو پی او وی ہے نا، وہ فوراً چینج ہو جانا چاہیے، میرا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جانا چاہیے سیرہ پڑھنے کے بعد، میرے کرائیٹیریاز بدل جانے چاہیے، مجھے کسی کی شخص کی بھی محبت اتنا اندھا نہ کر دے، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جاؤں اس کی محبت میں۔ جب آپ کے پاس یہ کرائیٹیریا آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ مشکلیں آئیں گی، ضرور آئیں گی، لیکن اس کے ساتھ پھر بہت ساری رحمتیں، برکتیں، آسانیاں آئیں گی۔
آپ ایک ایسی قید سے نکل آئیں گے جہاں پہ آپ کو کھانا پینا تو ملتا تھا، آپ کو شیلٹر بھی ملا ہوا تھا، لیکن وہ قید تھی، وہ اندھیرے تھے۔ جب آپ کی وہ چین کھول دی جائے گی نا تو آپ کہیں گے ہیں اب کھانا کیسے ملے گا؟ یہاں جیل میں تو میں کھانا بھی کھا رہی تھی، پانی بھی پی رہی تھی، بارش ہوتی تھی تو میں گیلی بھی نہیں ہوتی تھی، میں سیف تھی اس شیلٹر میں، لیکن جیسے ہی آپ باہر جائیں گے آپ کہیں گے ہیں آسمان اتنا کھلا، کرنے کے اتنے کام، اتنی عزت، اتنی ویلیو، اتنا پوٹینشیل میرے اندر، اتنی سکلز میرے اندر، میں کن گمراہی میں تھی، میں کس اندھیروں میں تھی۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی کب؟ سیرہ پڑھنے کے بعد۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ انٹرو جو ہے وہ حق کبھی بھی نہیں ادا ہو سکتا۔ میں تو جب بھی سیرہ کی کوئی بھی سیشن لیتی ہوں، اٹینڈ کرتی ہوں، کنڈکٹ کرتی ہوں، یا میں کسی کا لے رہی ہوتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لٹرلی اللہ تعالیٰ نے وہ حق ادا ہی نہیں کروایا، نہ سننے کے لیے نہ بولنے کے لیے، وہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہم پہ ہے، لقد من اللہ، یہ آپ کے کانوں میں آوازیں گونجنی چاہیے کہ اللہ نے احسان کیا ہے مجھ پہ۔ تو اللہ کا احسان تو میں نہیں چکا سکتی، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ کوشش تو کر سکتی ہوں نا، میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ تو ادا کر سکتی ہوں۔ صرف جمعے کے دن درود شریف پڑھنا میرے لیے ویلیو نہیں ہے، یا میلاد کر لینا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لینا جو ہے وہ میرے ایمان کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی اتباع کرنا۔ کیوں کروں میں اتباع؟ کیونکہ قرآن پاک میں کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اتباع کرو، تو وہ مجھے کرنی ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، میرے پیارے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اس لیے مجھے کرنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا ہے وہ مجھے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کو نسلوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کے کوئی کویشچن ہے یا کوئی اس بارے میں کوئی کمنٹ ہے تو پلیز کریں، اور اس کو سیشن کو ہم شیڈیول کریں گے، ٹائم یہی ہوگا آفٹرنون کا، یا ایوننگ کا ٹائم ہوگا، یا مارننگ کا ٹائم ہوگا، کیونکہ رات کے سیشنز جو ہیں وہ میرے لیے لینا پاسبل نہیں ہے۔ تو جو بھی آڈینس اس ٹائم پہ اویلیبل ہے، چاہے وہ 2 سے 3 لوگ ہیں، ان کے لیے سیشن ہوا کرے گا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ رات میں سیشن لے رہے ہیں ان کے لیے سیرہ کا مدنی دور جو ہے ہمارا چل رہا ہے، 6-7 مہینے سے ہمارا شروع ہوا ہوا ہے تجلیات نبوت، ٹھیک ہے؟ وہ مدنی ایرا شروع ہو چکا ہے، ان کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ الگ سیشن ہوگا، لیکن جو بگنرز ہیں، نیو کمرز ہیں، ان کے لیے اس ٹائم پہ مکی دور شروع کریں گے۔ پہلے تو ہم پری پروفٹ ہوڈ اور عرب کلچر پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد جو ہمارا رات کے سیشنز ہو رہے ہیں اس میں کسی دن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ والا ریزیوم کروں گی سیشن جو سیرہ کا چل رہا تھا۔ تو اس حوالے سے، ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں یا کوئی اور سوال ہے تو وہ کریں۔ انسا نے ہاتھ کھڑا کیا، جی انسا۔ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ والی جو کلاس ہے سیرہ کی یہ روز ہوگی، اور سیکنڈ کی ٹائم جو ہے میری ایک کلاس ہوتی ہے تفسیر کی، وہ 5 بجے ختم ہو جاتی ہے پاکستان کی، تو 5 کے بعد میں لے سکتی ہوں سیشن، لائک انسا جی، یہ والا ٹائم فیزیبل ہے، دس ٹائم سوٹس می۔ ایکچولی میرا جو سیشن ہے نا جو میں رات میں لے رہی ہوں شریعہ لاء کا، میں نے کلاسز شروع کی ہوئی ہیں، وہ میرا یہاں کے یو اے کے 8 o'clock شروع ہوتا ہے، وہ مجھے لینا ہوتا ہے، اور وہ میں مس نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلاس میری اسکپ ہو جاتی ہے، ٹیچر نہیں آتے ہیں یا لنک کا کوئی ایشو ہوتا ہے، تو وہ ٹائم پہ میں کلاس نہیں لے سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ دن میں، شام میں اور آفٹرنون میں جس کو جو سیشن لینا ہو وہ ساتھ سے کانٹیکٹ کر لیں۔ ساتھ ابھی اویلیبل نہیں ہے، وہ ان کو کہیں جانا تھا، تو آپ گروپ میں، چونکہ وہ ایڈمن ہے یا ثنا ہے، اگر آپ ان لوگوں سے یا سیماب ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے رابطہ کر لیں تو ہم بیٹھ کے پھر دیکھ لیں گے کہ صبح میں بھی ایک سیشن ہو جائے اور آفٹرنون میں بھی سیشن ہو جائے، کیونکہ ہر اور کوئی میں ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا۔ سیشن ہے یہ روز ہوگا، یہ جو ہمارا سیرہ سیشن ہے؟ میں تو یہ چاہ رہی تھی ان سے کہ ہم روز روز سیشن جب کریں تو اس میں 2 دن سیرہ ہو، 2 دن قرآن ہو، قرآن کو بھی ہم ایک الگ پی او وی سے دیکھیں۔ آج کل یہ چل رہا ہے نا پی او وی، تو اس لیے پی او وی سے دیکھیں، اور پھر کیا دیکھیں کہ تھوڑا سا ہم اس کو سیرت الصحابیات، سیرت الصحابہ جو ہے وہ بھی ہم کریں، تاکہ ہمارے پاس جو یہ ایک بوفے آئے نا تو اس میں ہم ہر چیز سے انٹرٹین ہوں، چونکہ ہر چیز سے ہم علم سیکھیں۔ صرف ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل تو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، پھر ہم جب سیرت پہ آتے ہیں تو ہمیں ایک دم دل کو نا سکون ملتا ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایسے کیا، کیونکہ بہت جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بہت پریشر آتا ہے بہت چیزوں کا، سیرہ پڑھنے سے تھوڑا سا ماڈریٹ وہ لیول آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد سب صحابہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کچھ چیزوں میں ہم کیسے کیسے امپلیمنٹیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال سیرہ جو اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں امپلیمنٹیشن بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فقہ جو ہے وہ میں کرانا چاہ رہی تھی کہ فقہ طہارہ، فقہ الصلاۃ جو ہے وہ فقہ جو ہوتی ہے وہ فقہ یہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ نماز نبی ساتھ کے گروپ میں چل رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ کروائی جا رہی ہے۔ اس میں بیسیکلی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فقہ ہے اس میں ہم کہاں کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ ایک کنفیوز انسان جو ہے نا وہ ہر وقت بے چین رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہہ دیا کہ کسی چیز میں شک نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہماری زندگی میں شک آ جاتا ہے نا، کنفیوژن آ جاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، عورتوں کی نماز کیسی تو مردوں کی نماز کیسی، وضو کیسے کرنا ہے، دوپٹہ کیسے لینا ہے، سطر کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، تو جب ہم کنفیوز رہیں گے نا تو ہماری وہ عبادت میں خشوع آئے گا ہی نہیں۔ تو ایک مومن جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بالکل، پاس جو ہے وہ اس فقہ طہارہ، جس میں ہم دیکھیں گے پیوریفیکیشن ہماری کہاں کہاں ضروری ہے، اور وہ مین پیوریفیکیشن ہے۔ بہت سے لوگوں کو الحمدللہ، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں بہت سی چیزیں پتہ ہیں، کچھ چیزوں میں ہمارے پاس آپشنز ہوں گی کہ ہاں اس سچویشن میں ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو لیٹسٹ فتاوی آئے ہیں اس اکارڈنگ اس کے رولنگز ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں کوئی کس چیز کو کیا چیز نلیفائی کرتی ہے، کیا چیز جو ہے وہ ویلیڈیشن پہ کے لیول پر آتی ہے۔ فقہ طہارہ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ثنا اور لیڈیز اونلی گروپ جو ہے اس میں چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ جو 7 کے گروپ کا سیشن ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں رات کے سیشن میں آلریڈی چل رہی ہیں۔ ہماری تفسیر اس میں سورہ الکہف کی اور سورہ یوسف کی ان ریلیشن ٹو سیلف اسٹیم ہوئی بھی ہے، ساتھ کے پاس ریکارڈنگز ہیں، آپ وہ سن لیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے کافی اس میں لیکچرز ریکارڈڈ ہیں۔ اب وہاں پہ انم سیشن لے رہی ہیں تو وہ بھی سیشنز جو ہیں نماز نبوی اور مقاعد الشیطان وہاں پہ چل رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی انفارمیشن ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ اس گھر کے پاس جو ہیں وہ کیسے لوگ رہ رہے ہیں، مسجد کہاں پر ہے، گراؤنڈ کہاں پر ہے، پارک کہاں پر ہے، ساتھ والے لوگ کیسے ہیں، نیبرز کیسے ہیں، اس گلی میں ان کا کونسلر کون سا ہے، ہمیں سب انفارمیشن ہوتی ہے نا۔ لیکن ہم جب دین میں آتے ہیں ہم بالکل ایسے آ جاتے ہیں جیسے ہم کچھ بس ہمیں قرآن اور سننا۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے نیبرز کون ہیں، ہمیں پتہ چلے گا ہمارے لیفٹ رائٹ پہ تو شیطان ہی بیٹھا ہوا ہے، دشمن ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کانشیس ہو جائیں گے۔ ہم ایسے نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا نیبرہڈ ایسا ہے جو ہر وقت ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے، تو ہم ہائی الرٹ پہ رہتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں نہ جا رہا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اچھا یہ جو اس شخص نے مجھے تانا مار دیا نا، میں اتنی ہرٹ ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، مجھے لوگوں کی فیئر زیادہ آ رہے ہیں، اللہ کا فیئر کم آ رہا ہے۔ تو پھر ہم جب مقاعد الشیطان پڑھتے ہیں، ہم جب نماز نبوی سمجھتے ہیں، ہم اور چیزیں جب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ایمان مضبوط کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ چیزیں اب شام میں رات میں جو ہیں وہ انم جو اور ساتھ لے رہے ہیں وہ سبجیکٹس رات میں ہو رہے ہیں، اور شام کے جو سبجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک الگ شیڈیول بنے گا۔ چونکہ میرے پاس رات میں ٹائم نہیں ہے تو وہ ایوننگ ٹائم میں ساتھ کے ساتھ بیٹھ کے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ شیڈیول رکھ دوں گی۔ اس میں آپ لوگ ہو سکتا ہے کچھ میجورٹی یہ بولے کہ ہمیں یہ والی چیز نہیں کرنی، ہمیں یہ والی چیز کرنی ہے، کیونکہ ہم آلریڈی یہ کر چکے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اسی وقت اس چیز کی جو ہے وہ امینڈمنٹس کر لی جائیں گی، چینجز کر دی جائیں گی، اور اس کو ری شیڈیول کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹائمنگز کا میں نے آپ کو بتا دیا، میرے پاس رات کا ٹائم فی الحال نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مارننگ اور ایوننگ یہ 2 ٹائمز ایسے ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ میں سے لوگ ہیں، انم ہیں یہاں پہ، نایاب، انسا، ثنا، سماب، سبیحہ، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے نا مومن کی میراث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں نا اسپیسیفک نہیں ہونا ہے، کسی بھی شخص، کسی بھی گروپ، کسی بھی کسی بھی ایسی آرگنائزیشن کے لیے اسپیسیفک نہیں ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں یہ کہہ دیتے نا کہ نہیں میری سنت سے ہی جڑ کے رہو، اور اس کو جو پڑھا رہا ہو بس اسی سے معلق نہیں، ویسے فرمایا کہ میری سنت اور میری جو قرآن ہے، میں 2 چیزیں تم پہ چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں اگر ثابت قدم رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ قرآن اور سنت، بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ اب یہ اس کے اکارڈنگلی آپ کو جو بھی دین سکھا رہا ہو، آپ نے ان چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ وہ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، رات کے ٹائم جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہدایت کا وقت مقرر کیا ہے، جو لوگ دن میں بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت مقرر کیا ہے، جو لوگ کسی اور گروپ میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ہدایت رکھی ہے۔ تو کیا ہے؟ کل ان ہدی اللہ هو الہدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں یہ سوچوں کہ نہیں میں یہ والا سیشن یا یہ والے ٹائم پہ ہی میں سیشن لوں، اس ٹائم پہ سیشن کیوں ہوا، کیوں ضرورت تھی اس ٹائم پہ سیشن کی، ہم تو رات میں لیتے ہیں، ہم تو دن میں لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یا نبی ان سے کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت وہی ہے جو تمہیں اللہ دے دے۔ اب وہ آپ سیشن نہ بھی لینا اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے گھر میں کہ آپ کو وہ ہدایت مل جائے کہ واہ اللہ تعالیٰ یہ اس سے تو میری آنکھیں کھل گئیں، وہ ہدایت ہے آپ کے لیے۔ آپ بیٹھے 2 گھنٹے کے سیشن لے لیں، آپ کو وہ ہدایت ملنی نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے لیے ہدایت وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہ کوئی بھی شخص آ کے دے سکتا ہے، وہ آپ کو کوئی نان مسلم ہدایت آ کے دے دے گا، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ایسا شخص آپ کو ہدایت دے دے گا کہ آپ کا بچہ آ کے آپ کو ایسی بات بتا دے گا، آپ کہیں گے واہ یہ تو بڑی انفارمیشن ہے میرے لیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے میرے بچے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اور میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ اس لیول ان کی ایج میں تو مجھے
پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسی بھی سوچتے ہیں، ایسے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ویو ہوتا ہے۔ تو وہ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ مما آپ جو یہ باتیں کر رہی ہیں، آپ جو یہ بات کہہ رہی ہیں، یہ جو ہے نا یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، اب لوگ اس سینیریو میں، اور واقعی مجھے بہت اپیل کرتا ہے، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کہاں سے ہدایت دے دی، کسی ایک لیٹسٹ لیکچر کو انہوں نے سن کے یہ مجھے بتایا یا کچھ بھی کیا۔ بہرحال تو جو سیشنز ہمارے ہیں وہ چینجز ہوتے رہیں گے، ٹائم جیسے جیسے ٹائم آتا رہے گا اس کو گروپ میں ڈال دیا جائے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو گروپ ساتھ نے بنایا ہے نالج کے نام سے، یا جو بھی اس کا نام ہے، لرن اٹ اینڈ اسپریڈ اٹ کر کے کوئی گروپ ہے، اس میں ہر چیز کے نا ٹائمنگز آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے آسانی کیا ہوتی ہے، جب آپ اس گروپ کو جوائن کریں گے تو وہ گروپ کے تھرو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب کوئی سیشن ہونے والا ہے، اور کچھ سیشنز میرے ان شاء اللہ تعالیٰ پلان آؤٹ ہوئے ہیں جو کل اور پرسوں بھی ہونے ہیں، جو کہ صرف ویمن اونلی، گرلز اونلی، لیڈیز اونلی سیشنز ہیں، جس میں ہم کچھ پرسنل جو کیا کہتے ہیں، جو پرسنل ایشوز ہوتے ہیں نا لوگوں کے، پرسنل ایشوز کیا ہوتے ہیں کہ ہم قرآن تو سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں چیلنجز بہت آ رہے ہوتے ہیں، ان چیلنجز کو ہم کیسے ہینڈل کریں، کیسے ان چیزوں کو ہم اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی محبت چاہتے ہوئے ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیں یا فارگیو کر دیں۔ تو وہ سیشن جو ہیں ان کا قرآن سیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان جنرل ایک اسارٹیڈ لیکچرز کے طور پہ آئیں گے۔ وہ لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، تو وہ آپ جب کا ٹائم ہو آپ کے پاس ضرور اٹینڈ کریں، اور نہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سورس آف ایجوکیشن، سورس آف گائیڈنس اپنے لیے رکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بک بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ گروپ میں جو سیشنز چل رہے ہیں آل اوور آپ کے سامنے ہی ہے، ویک آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی تدبر القرآن چل رہا ہے، کبھی تجوید چل رہی ہے، ٹیچرز یہاں بیٹھ کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو سیکھ چکے ہیں وہ آپ تک پہنچا دیں، اور آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا یہ احسان مانتے ہوئے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بولا نا لقد من اللہ علی المؤمنین، تو وہ احسان کیسے صحابہ کرام نے اگر ہم دیکھیں تو کیسے احسان کو لیا، آگے پہنچایا، اور محبت وہیں کی وہیں رہی، لیڈرشپ وہیں کی وہیں رہی، لیکن پہنچاتے چلے گئے۔ تو احسان یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے تو آپ اس کا احسان کیسے اتارتے ہیں کہ اس کا میں اس کے ریوارڈ ملٹیپلائی کروں، میں یہ بات آگے پہنچاؤں۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ باقی یہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ شفیق انم نے لکھا ہے کہ لرن گروپ میں ایڈ، جی سعد کا جو گروپ ہے وہ سعد اب میرا خیال ہے سب کے لیے ویزیبل ہے، مجھے نا ایکچولی وہ پتہ نہیں ہے فارمیٹ اس کا گروپ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ویزیبل ہے کہ نہیں ہے، سعد ابھی اویلیبل نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو بتا دیتے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گروپ میں لنک بھیج دیا جائے گا، میں سعد کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کے اس میں لنک بھیج دیں گروپ میں، تو آپ وہ اٹینڈ کر لیں۔ دوسرا تفسیر کا گروپ چل رہا ہے، انم رات میں لے رہی ہیں، وہ تدبر القرآن، تدبر القرآن جو ہے وہ، اور تفسیر القرآن، علوم القرآن، یہ سب جو نام ہوتے ہیں نا اس سے اگر آپ دیکھیں تو تدبر القرآن جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دبر سے نکلا ہے، دبر کا مطلب ہے پیچھے سے آنا، جب آپ پیچھے سے آتے ہیں یعنی کہ دبر کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز کو پیچھے پیچھے کیا، مطلب آپ نے آلریڈی کسی نے کوئی کام کیا ہوا تھا اس قرآن کی تفسیر میں یا اس قرآن کو سمجھنے میں، اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دبر اس سے نکلا ہے، دوبارہ جو ہم بولتے ہیں دوبارہ وہ اسی لیے بولتے ہیں۔ تو انم جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے رات میں وہ سیشن کروا رہی ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الفاتحہ، اور ایک دن میں نے سیشن اٹینڈ کیا تھا تو الفاتحہ انہوں نے کروائی تھی، تو میں پورا تو اٹینڈ نہیں کر پائی، اور باقی سیشن بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ میری جو تفسیر اب میں یہاں پہ شروع کرنے لگی ہوں وہ تفسیر امپلیمنٹیشن کے اکارڈنگلی ہوگی، جس میں یہ ہوگا کہ ہم قرآن کو جب پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں۔ ہم جب الفاتحہ پڑھیں تو اس کو ہم یہ دیکھیں کہ مفسر نے ان کی کے بارے میں کیا بیک گراؤنڈ کیا بتایا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوگا تو ہم بس سمجھے رٹے رٹائے طوطے کی طرح ہم پڑھیں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا ویژن کھولیں، اپنا انٹلیکٹ کھولیں، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہو۔ لیکن چونکہ وہ چیز آپ آلریڈی لے رہے ہیں ایوننگ کلاسز میں، تو نائٹ کلاسز میں، تو ایوننگ سیشنز یا مارننگ سیشنز میں ہم یہ کروائیں گے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور آپ جب پڑھیں الفاتحہ یا آپ پڑھیں آل عمران یا آپ پڑھیں النساء، تو آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا بولا ہے کرنے کے لیے، آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور آپ کہاں لیک کر رہے ہیں، کہاں آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو یہ ھدی للمتقین، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں سے لینا ہے تو نمازیں تو میری اچھی ہیں الحمدللہ، یقیمون الصلاۃ تو ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے انفاق میں آ کے میں تھوڑی سی
دل تنگ پڑ جاتا ہے میرا، یہ مجھے اپنا کرنا ہے۔ اب اس کی آیات آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر لٹرلی آپ کے لیے لے کر آئے گا، صرف آپ کے لیے ہی وہ آیات آ رہی ہوں گی، باقی سب پڑھ رہے ہوں گے، سب کہیں گے، کوئی ایک آپ میں سے شخص ہوگا جو کہے گا یقیمون الصلاۃ، نمازوں میں بڑی مجھے نا سستی آتی ہے، فجر ظہر کی تو مجھ سے پڑھی ہی نہیں جا رہی ہوتی۔ تو جب انفاق آ رہا ہوگا نا تو آپ کو اتنا ہٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کہیں گے نہیں الحمدللہ میں ویسی بہت جنرس ہوں، میرے باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جنرس ہوتے ہیں بائی نیچر، ان کے انیٹ ہوتا ہے ان کے اندر، وہ بہت سخی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بہت سخی ہیں، بہت دیتے لیتے رہتے ہیں، لیکن کہاں لیک کرتے ہیں، وہ نمازوں میں لیک کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ روزوں میں سستی دکھاتے ہیں، روزوں کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا، ٹھیک ہے نا، کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، بس جو ملا کھا لیا، بس اب تو فاسٹ فوڈ کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، یہ کھانا ہے۔ تو روزے کی جو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ روزے کی حالت میں وہ رہتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں، جو کہ پہلے بھی امتوں میں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے تھے، تم کوئی خاص امت نہیں بن گئے ہو کہ روزے رکھ رہے ہو، رمضان رمضان کرتے رہتے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے۔ لیکن روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے، لعلکم تتقون، تو روزہ تمہارے سیلف کنٹرول آنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے روزے رکھ رہے ہیں کہ سیلف کنٹرول نہیں آ رہا، یا آپ کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے، ہیک، روزے رکھو۔ یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ میں، جب ہم یہ سورہ پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا انفاق نہیں ہو رہا، یا میں جو ہوں نا لوگوں کو نہ نہیں کہہ پا رہی ہوں، میں لوگوں کی باتوں پہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہوں، یا میں لوگوں کے آزمائشوں کو سہ نہیں پا رہی ہوں، میں بہت زیادہ جو ہے نا میں گیو اپ کرنا، تو یہ آپ کو قرآن وہ اسٹرینتھ دے گا۔ وہ اسٹرینتھ آپ کو کیسے ملے گی، جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، جب آپ اس کو دیکھیں گے یہ قرآن آپ کی زندگی میں کہاں کہاں آپ کی زندگی میں فٹ ان ہوتا ہے، آپ نے خود فٹ ان کرنا ہے، آپ کے پاس آتی رہیں گی چیزیں، اور آپ اس کو جیسے گروسری کر کے آتے ہیں نا، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ فریج آئٹمز ہیں، فریزر آئٹمز ہیں، یہ شیلف اس میں رکھنا ہے، یہ جو ہے سبزیاں یہ اس والے ریک میں جائیں گی، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ قرآن آپ کے سامنے نازل ہو رہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اتارا یعنی کہ وہ ایسا نہیں آیا کہ آل آف ایک دفعہ میں نازل ہو گیا، ایٹ ونس وہ ایک چیز اتر گئی ہو، نازل ہوا ہے سلولی سلولی سچویشن کے حساب سے، تو قرآن بالکل نازل ہو رہا ہوتا ہے، آپ لٹرلی فیل کریں گے کہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے، کہ اچھا آج میں نے آیات پڑھی، اب وہ آپ کے دل میں بیٹھ جائیں گی، اور ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے لیکچر میں آپ 1 گھنٹے کی ہی باتیں سمجھے، بس وہی بات اللہ تعالیٰ سکھائے گا جو کیا ہے، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہوگی، جو آپ لیک کر رہی ہوں گی، جس چیز کی آپ نے صبح دعا مانگی ہوگی کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، آپ نے دعا مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، آپ کو وہ آیات دے دی۔ ہم تو لٹرلی چاہتے ہیں نا دعا ہو تو بس سلوشن آ جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو کرنے کے لیے ٹاسک دیں گے کہ یہ آیت ہے، اب یہ تمہاری جہد البلاء کرے گی، مشقت آ رہی ہے کاموں میں کرنے میں، تو یہ چیزیں کرو کیونکہ تم غلط طریقے سے کر رہی تھی۔ تو لٹرلی قرآن ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس میں سے پک اینڈ چوز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں آج سے 5 سال پہلے جو قرآن کی آیات کو امپورٹنٹ سمجھتی تھی، مجھے لگتا تھا یہ سلوشن ہے، وہ آج مجھے سلوشن نہیں لگتا، کیونکہ وہ شاید میں نے امپلیمنٹ ہو گیا میری زندگی میں، لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اب یہ والی آیات جو ہیں وہ مجھے یہ والی آیات جو ہیں مجھے یہ والی اب مجھے ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن اللہ تعالیٰ ہم پہ نازل کر رہا ہوتا ہے، قرآن ہمارے دلوں میں اتر رہا ہوتا ہے، اور لیکن یہ بھی آیت یاد رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ، قرآن کے انٹرو میں ہم اس چیز کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن کے تھرو میں ہدایت بھی دیتا ہوں، اور اس قرآن کے تھرو میں گمراہ بھی کر دیتا ہوں لوگوں کو۔ تو قرآن کے تھرو گمراہ ہونا کیا ہوتا ہے، یہ آپ سوچ لیں کہ یہ پھر ہمارے لیے ہمیں بہت ریلیکس انسان نہ بنا دے، بہت کیئر فری انسان نہ بنا دے، بلکہ ہم ایک بہت زیادہ ایک الرٹ مسلم ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم کس طریقے سے معاملات کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے علاوہ جو تجوید ہے وہ انم شام کی کلاسز لے رہی ہیں، انم جو ہیں وہ میرے خاص سے مارننگ میں بھی تجوید کلاسز لے رہی ہیں، وہ تجوید کلاسز جو ہیں وہ آپ لیں، اس میں اگر آپ کو سنانا ہو یا کچھ کرنا ہو اس کے لیے گروپس بنائے جا سکتے ہیں، کہ آپ کو اگر اس کو سنانا ہو یا اپنی ان تجوید کو امپروو کرنا ہو یا آپ کو ریوائز کرنا ہو، تو اس کے لیے جن جن لوگوں نے آلریڈی کر لیا ہے تجوید کا رولز، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے۔ اور وہاں پہ عربک بھی شروع ہونے لگی ہے۔ عربک ضروری کیا ہے، عربک ضروری اس طریقے سے ہے کہ ہمیں جب پتہ ہوگا، جیسے میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی تھی لقد من اللہ، تو میں نے آپ کے سامنے جب آیت رکھی تو آپ کو پتہ چلا کہ ہو کا جو صیغہ ہے وہ کس پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہو کا صیغہ، ہم کا صیغہ، کم کا صیغہ، یہ کس پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو ریلیٹ کرنا ہے ہم نے اس آیت میں، تو آپ کو جب یہ پتہ چل جائے گا تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ پیس آف کیک، یعنی کہ آپ ایسے پڑھیں گی جیسے آپ اپنی لینگویج پڑھ رہی ہیں، اتنا مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں، آپ اس چیز کو ریلیٹ کر پائیں گی کہ اچھا یہاں پہ ہو کو بھی آپ کو اتنی امپورٹنس ہے، اللہ تعالیٰ نہ ہو لگاتے، صرف ایک ورڈ لکھ دیتے
تو آپ کیا کر لیتے؟ لیکن وہ ہو بھی جو ہے نا اتنی بیوٹیفائی کر رہا ہے اس آیت کو، اور اتنا اس کا ایمفسس ہو رہا ہے اس کے کہاں پہ دیکھنا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اگر علی المؤمنین نہیں آتا تو آپ یقین کریں میں کبھی بھی امپورٹنس نہ دیتی، آپ کبھی بھی امپورٹنس نہ دیتے، اچھا مومنوں پہ احسان کیا ہے تو ظاہر ہے پھر ہم نے ہی امپورٹنس لینی ہے اس چیز کی، کافروں نے تو نہیں لینی۔ تو مومنین کے لیے خاص ایک احسان ہے جو کہ مومنین ہی فیل کریں گے، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس احسان کو فیل کروں۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی گرامر کی چیزیں ہیں جو آپ بتاتی ہیں کہ گرامر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ نے اپنا نام لکھوانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے گرامر سیکھنے کوشش شروع کی، میں نے آپ کے لیے سیشنز اٹینڈ کیے کیونکہ مجھے گرامر سیکھنی تھی، وہ گرامر سیکھ کے مجھے سرٹیفکیٹ ملتا تو مجھے کوئی جاب مل جاتی؟ نہیں، میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا۔ ہاں مجھے اس ٹائم پہ میں کچھ اور بھی کر سکتی تھی، میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے تھے، میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا تھا، اس وقت مجھے فلاں چیز میری نکل گئی، فلاں دعوت نکل گئی، فلاں کوئی سیریز نکل گئی میری، کوئی مجھے پروگرام دیکھنا تھا وہ نکل گیا، لیکن میں نے وہ سیکھا۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا، ہو سکتا ہے مجھے 2 سال لگ جائیں وہ سمجھنے میں، ہو سکتا ہے مجھے 3 سال لگ جائیں سمجھنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے اس گروپ میں اپنی شمولیت یا اپنی اٹینڈنس لگوائی ہے۔ جب ہم قیامت والے دن کھڑے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انم بتائیں آپ نے تجوید کیا؟ آپ کہیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے انم آپ نے تفسیر سمجھی؟ آپ کہیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے انم سیرہ سمجھی؟ آپ کہیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے انم عربک سیکھی؟ آپ کہیں گے جی۔ ایک اور شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ فار ایگزامپل انسا آپ نے تجوید سیکھی؟ انم کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ٹائم نہیں تھا، فلاں جگہ بزی تھی، جاب کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے عربک سیکھی؟ نہیں یہ بھی نہیں سیکھی۔ تو آپ سوچیں کہ قل هل یستوی، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔ اس وقت جو کھڑے ہوں گے نا وہ لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوگا عربک کا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ اچھا ہو ہا ہن ہننا لکم لکم کا کی کو کیسے پڑھنا ہے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ہو جائے، اٹینڈنس لگوائی ہو، ڈیتھ ہو جائے، کچھ نہ آتا ہے عربک کا، اللہ تعالیٰ آپ سے جب پوچھیں گے تو آپ کہہ سکیں گی کہ ہاں اٹینڈنس لگائی تھی، اللہ تعالیٰ گئے تھے، گروپ میں ایڈ ہو گئے تھے، صبح کا سیشن تھا، رات کا سیشن تھا، شام کا سیشن تھا، جو بھی سیشن تھا، جو بھی موقع ملتا تھا کر لیتے تھے، تو اٹینڈنس آپ کی کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں اب وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، عمل کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، علم والوں کی بات کی ہے، عمل کی بات نہیں کی کہ عمل کرنے والے، عمل اچھے کرنے والے، برے کرنے والے وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے کس چیز کو پریفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ بتانا ہے، آپ نے جان بوجھ کے کانشیس ایفرٹ کر کے بتانا ہے اللہ تعالیٰ میں نے یہ چیز جوائن کی ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا تھا جوائن کی ہے، اور اگر اس میں سے گائیڈنس ہوگی آپ کو مل جائے گی، نہیں ہوگی آپ 3 3 گھنٹے سیشن لیتے رہیں گے آپ کو نہیں پلے کچھ نہیں پڑھنا، آپ کو سمجھ کچھ نہیں آنی، ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ آتے ہیں سیشن میں سوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ تو میں جانتی ہوں لوگوں میں وہ بیچارے اٹینڈ کرتے ہیں وہ اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ صبح جاب بھی کرتے ہیں، گھر آ کے اپنی ذمہ داریاں، لیکن وہ سیشن کا جب لنک آتا ہے نا ان سے رہا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں یہ جوائن کرنا ہے۔ وہ جب لے رہے ہوتے ہیں سیشن لیتے لیتے 5 منٹ کے بعد ان کی وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے بس میں نہیں ہوتا اور وہ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے ان کی گواہی کون لکھ رہا ہے، کس کی رحمت کے سائے میں آئے ہوئے ہیں، کون ان پہ پر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے؟ فرشتے اسی کیٹیگری میں آئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ نیٹ فلکس بھی دیکھ سکتے تھے، نہ سیشن اٹینڈ کرتے ہو نیٹ فلکس دیکھ کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ان کی۔ کچھ میری فیملی کے لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ہم سنیما جاتے ہیں بس چلے جاتے ہیں ایسی مووی نائٹ کے لیے، لیکن ہم پورے فون میں سو رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ پیسے خرچ کر کے جا کے خاص جگہ پہ جا کے پیسے خرچ کر کے کسی وجہ سے گروپ فیملی یعنی کہ فیملی میں یا فرینڈس میں جاتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں ہم تو بس سوتے رہتے ہیں، ہم صرف پاپ کارنس کھانے جاتے ہیں وہاں پہ، ہم ناچوس کھانے جاتے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ مطلب وہ کیا اپنی وٹنس ٹیسٹمنی دے رہے ہیں نا، وہ کس چیز کو اپنے لیے گواہ بنا رہے ہیں، کن چیزوں کو وہ گواہ بنا رہے ہیں۔ سب چیزیں ہر کوئی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کو پابندی نہیں کی، آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، میں بھی سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ہماری جو چوائس ہوتی ہے نا، جو ہمارے پک اینڈ چوز ہوتا ہے، وہ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا ایمان بھی بڑھا رہا ہوتا ہے، ہمارا تقویٰ بھی، ہماری ری انفورسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایکچولی۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ 2 آپشنز ہیں، دنیا ہے اور آخرت ہے، اس وقت میں کیا ایسا کام کر رہی ہوں کہ جو میری دنیا بنا دے گا، اور کیا میں ایسا کام کر رہی ہوں جو میری آخرت بنا دے گا۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی دنیا شاید نہ بنے، بظاہر جو دنیا بنتی ہے وہ نہ بنے، لیکن آخرت ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بنے گی۔ اس آخرت کے لیے آپ کچھ نہ کچھ جمع کر رہے ہیں، جیسے مائیں اپنے بچوں کے لیے جہیز جمع کرتی ہیں نا، ان کو نہیں پتہ ہوتا گھر کیسا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کمرہ کون سا ملے گا، ان کو نہیں پتہ ہوتا یہاں رہیں گی کہ باہر کہیں فورن کنٹری میں جائیں گی، ان کو نہیں پتہ ہوتا سسرال کیسا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے جو ان کی استطاعت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے،
وہ اس کے مطابق چیزیں جمع کر رہی ہوتی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ بچیوں کو شادی پہ دے دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بھی آخرت ہمیں نہیں پتہ ہمارے کیسے جنتیں ہوں گی، ہم تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی سوال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دینا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیجیے گا، اور بھی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں وہ ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ایک ماں اپنی بچی کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ اتنا یقین ہوتا ہے کہ شادی بھی کرنی ہے، شادی کا دن بھی آنا ہے، بچی کی شادی ہونی ہے، اور میں نے وہ شادی کرنی ہے، اور میں اپنی جو بھی میری کیپیسٹی ہے میں نے وہ جمع جوڑ کرنا ہے۔ وہ محنت کرتی ہے، کماتی ہے، کوئی گفٹ آتا ہے، گلاس کا سیٹ رکھ دیا، یہ رکھ دیا، لٹرلی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے خاندانوں میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب تو خیر وہ ٹرینڈ نہیں رہا، لیکن جب زمانہ ہوتا تھا تب ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ اندھا دھن یہ کام کر رہی ہوتی تھیں، لیکن ہم آخرت کے لیے اتنا پک اینڈ چوز، نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، نہیں وہ نہیں کرنا، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پک اینڈ چوز کرنے کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ نے دینی ہے۔ آپ نہیں چوز کریں گے میری ہدایت کس میں ہے، آپ یہ نہیں چوز کریں گے میں رات میں بیٹھوں گی یا صبح میں بیٹھوں گی تو مجھے ہدایت ملے گی، یا میں یہ والی بک پڑھوں گی تو ہدایت ملے گی۔ کون سی بک پڑھوں؟ آپ کے سامنے نیوز پیپر بھی ہے نا، آپ نے وہ نکالنا ہے نیوز پیپر اور نیوز پڑھ لینی ہے۔ کیا ہوا ہے یہ نیوز پڑھیں، اب آپ دیکھیں کہ اچھا یہ ہوا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو نظر آئیں گی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کو انفارمیشن نظر آئے گی کہ اچھا آپ کا انٹلیکٹ بڑھے گا، آپ کی نالج بڑھے گی، ورلڈ ویو بڑھے گا، یا آپ کے دین میں کام آئے گا۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مومن کی، علم جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں سے بھی ملے اس کو لے لے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ایکسائٹمنٹ شو کریں، محبت شو کریں، لنک نہ آ رہا ہو تو بار بار کوشچن کریں ایڈمنس کو، کیوں نہیں لنک بھیجا ابھی تک آپ نے، اگر یہ ٹائم رکھا تھا تو کیوں نہیں لنک آیا ابھی تک، کیوں نہیں شروع ہوا۔ سب سے پہلے اٹینڈنس دکھائیں، میں پہلے بھی اپنی سیشن میں بول چکی ہوں، جو ہمارے سیشنز ہوئے ہیں پچھلے مہینوں میں، اور کافی یہاں بیٹھے ہوئے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں، اور لڑکے بھی تھے، تو میں ان کو یہی موٹیویٹ کرتی تھی، میں ان کو یہی بولتی تھی کہ دیکھیں لنک جب آتا ہے نا تو السابقون الاولون جو ہے نا، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو فرسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے وہ ٹرم یوز کی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی بھی ایک ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو ہم کہیں بس اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کر دیے۔ ایک ایک ورڈ استعمال اس لیے ہوا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں نا ان کو وہ مینیفیسٹ طرح سے ایک مینیفیسٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ السابقون الاولون جو ہے، اگر ہم دیکھیں اچھا وہ صحابہ تھے، وہ فلاں لوگ تھے جو پہلے پہلے کرتے تھے، تو اگر میں دیکھوں سابقون الاولون زندگی کے ہر موقع پہ اذان ہوتے ہی میں سابقون الاولون یا السابقون السابقون بن سکتی ہوں۔ کیسے؟ جیسی اذان ہوئی فوراً بس ریڈینس دکھائی اپنی، فوراً ریڈینس، وضو کر لیا، مصلی بٹھا کے بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ تو نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لٹرلی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک اثر نہیں ہوئی، باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی مؤذن اذان دے گا بس میں نماز کے لیے کھڑی ہوں۔ یعنی کہ یہ کیسی ان کی فیلنگ ہے، کیسے لوگ ہیں یہ، کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں بس اثر کا، بس جب جیسی مغرب کا مجھے لگے نا اندھیرا اندھیرا تو بس تب میں جا کے پڑھوں، اثر بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا فور گرانٹیڈ۔ لیکن السابقون السابقون اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب پہلے سبقت لے جانے والے، انیشیٹرز، بگنرز، جو بالکل ریڈی ریس دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا بات ہے۔ آپ وہ ٹرم دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اولئک هم المقربون، یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلوزڈ ون۔ واقعی کلوز ون ایسے ہی ہوتے ہیں، میرا کلوز ون سب سے جیسے ہی میں اس کو نیوز میری بریک ہوگی نا، ایک جانا ہے وہاں پہ پوسٹ میری فون پہ کہ یہ میرے ساتھ آج واقعہ ہو گیا ہے، تو میرے جو مقربون ہوں گے نا، جو میرے کلوز ون ہوں گے، سب سے پہلے ان کے میسج یا فون آئیں گے، ہیں کیا ہو گیا، تم ابھی تو بتا رہی تھی یہ سب یہ ہو گیا، تم سب کہتی نارمل ہے، اب تم نے یہ بتا دیا، نیوز یہ پوسٹ ڈال دی تم نے، فوراً ان کے میسیجز اور فون آئیں گے میرے پاس، تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ ہے مقربون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں السابقون السابقون اولئک هم المقربون، سبقت لے جانے والے، ریڈینس دکھانے والے، ایکسائٹمنٹ دکھانے والے، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بس سب سے پہلے لنک آئے میں ریڈی ہوں، اسی وقت میں ہوں وہ جو سب سے پہلے اٹینڈ کروں، بس مجھ سے کچھ مس نہ ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی ہے مقرب لوگ۔ ٹھیک ہے، تو اپنا قرب جو اللہ تعالیٰ کو شو کریں، کیسے شو کریں؟ یہ ڈفرینٹ جیسچرز ہیں، آپ کے پاس بہت ساری سچویشنز، آئی ڈونٹ نو اینی ون آف یو پرسنلی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے معاملات دکھاتے ہیں، ہمیں بہت جگہوں پہ بس سابقون السابقون کیسے کرنا ہوتا ہے، معاف کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس نے ہم پہ بہت تکلیف دی ہوتی ہے، بڑا دل دکھایا ہوتا ہے، لیکن اس کو معاف کرنے کے لیے میں پہلے سبقت لے جاؤں، میں پہل کر دوں۔ کسی ایسے شخص نے جو مجھ پہ احسان کیا ہو اور میرے پر وہ آئے تو میں پہلے احسان، اور بھی لوگ احسان کر سکتے ہیں لیکن اس پہ مشکل وقت آئے تو میں وہ کام کر دوں۔ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہ جو بچے کریں، چونکہ وہ چھوٹے ہیں ان کو پہلے کرنا چاہیے سلام، لیکن اگر میں نے پہلے سلام کر دیا تو میں کون ہوں گی؟ والسابقون السابقون۔ کیوں کروں میں؟ اس لیے کہ سب کہیں بھئی سب سے پہلے تو یہ آتی ہے، بڑی ریگولر ہے، بڑی یہ ہے، اٹینڈیز سب سے زیادہ اٹینڈنس اس کی ہوتی ہے، نہیں، اولئک هم المقربون، کیونکہ میری انٹینشن کیا ہے؟
کہ یہ اللہ کا قرب دیتے ہیں مجھے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میرے قریب کون لوگ ہوں گے، یہ ہوں گے، تو لٹرلی وہ آپ کو اللہ کا قرب دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں 5 نمازیں کیا 5 دن ایک نماز کی کسی دن آپ ذرا دکھائیں نا ریڈینس اللہ تعالیٰ کو، اذان ہوتے ہی فٹافٹ نماز پڑھ لیں 5 دن، میں تو 5 بھی میں زیادہ ہی بتا رہی ہوں لیکن چلیں 5 دن، آپ کو اللہ تعالیٰ سے قربت فیل ہونے لگے گی، یو ول فیل ویری کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جب میں کالج میں تھی تو میری ایک بہت اچھی فرینڈ تھی، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں کبھی لیٹ جاتی تھی تو وہ پہلے پہنچی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بائی لوکل یا بس وین سے جاتی تھی تو وہ پہلے پہنچ جاتی تھی، تو وہ میرے لیے سیٹ رکھتی تھی، اپنا بیگ رکھ دیتی تھی وہاں پہ، تو وہ پہلی ہوتی تھی، یعنی کہ شروع میں تو کوئی آ کے کہتا تھا کہ اچھا مجھے یہاں بیٹھنا ہے، وہ کہتی تھی نہیں میں نے سو اینڈ سو کے لیے سیٹ رکھی ہوئی ہے، تو وہ پہلی ہوتی تھی، وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا، یعنی کہ مجھے بھی فائدہ پہنچا دیتی تھی، اور جب میں پہنچتی تھی لیٹ تو میں لیٹ ہی پہنچتی تھی، مجھے بھی پیچھے جگہ ملتی تھی، وہ اس بیچاری کو بھی پیچھے جگہ ملتی تھی۔ تو اولئک هم المقربون، لوگ جو ہے نا والسابقون السابقون، وہ نہ صرف یہ کہ خود اپنا فائدہ کرتے ہیں، خود آگے والی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ خود اچھی چیز ان کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی چیزیں دیتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے جو لوڈ ونز ہیں وہ ان کے لیے بھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں، ان کو بھی وہ سب چیزیں بتاتے ہیں۔ جو شخص پورا سیشن اٹینڈ کرے گا وہ زیادہ نالج لے گا، ہے نا، اور جو لیٹ آئے گا فار سم اینڈ کیسی بھی ریزن ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہم ججمنٹل ہوں کہ نہیں وہ لیٹ ہی آتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کسی کے لنک وائی فائی نہ آ رہا ہو، کسی کا نیٹ کا مسئلہ ہو، کوئی راستے میں ہو، کبھی کچھ مسئلہ ہو، لیکن جو لوگ پہلے جاتے ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو لوگ آخر میں جاتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن پہلے جانے والے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ کیسے؟ جو لیٹ آئے گا آپ بتائیں گے، جیسے آپ کو کوئی انسٹرکٹر بولے بھائی آپ ریپیٹ کر دیں ہم نے شروع میں کیا کیا تھا، تو جو پہلے آئے ہوں گے وہ کیا کریں گے، اسی وقت بتا دیں گے ہم نے شروع میں یہ آبجیکٹیوز ڈسکس کیے تھے کہ یہ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے، ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی، تو جیسے ہی کہ کوئی ایسا بندہ جو فائدہ نہ اٹھا پائے اس کو فائدہ پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ اتنا زبردست گیم ہے اللہ تعالیٰ کا، ایسا زبردست فارمولا سائنس ورک کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ السابقون السابقون اولئک هم المقربون۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے، اپنی نیت ہو جب بھی کسی سیشن میں بیٹھیں تو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کا قرب چاہیے، اور پھر جب قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے بیٹھیں۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جو کہ بہت ضروری دعاؤں میں سے دعائیں ہیں، اس میں کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی میرا سینہ تنگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دعا کا مطلب ہی یہی ہے، اور یہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر میں بھی مانگ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث پڑھنے کے بعد میرا سینہ کھل گیا، نہیں، ایوری سنگل ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن اے بک اور شیئر اے لنک اور جوائن اے لنک، میں نے کیا کہنا ہے، رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ سینہ تنگ تو ہے ہی ہے، بہت تنگ ہے سینہ، اس کو کیا کریں، ڈائسیکٹ، کھول دیں، کٹ لگا دیں اس سینے پہ، کیونکہ پہلے کی جو چیزیں بھری ہوئی ہیں نا وہ اتنی تنگ کر رہی ہیں مجھے، پہلے کی جو ریچولز ہیں، پہلے کے ٹریڈیشنز ہیں، پہلے کے جو علم ہے وہ اتنا تنگ کر رہا ہے مجھے، اتنا کنفیوز کر رہا ہے کہ میں سیکھ ہی نہیں پا رہی ہوں، تو رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ معاملہ آسان نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے، مجھے پتہ ہے مجھے کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہاں بیٹھ کے، اور اس کے بعد سننے کے بعد بھی میرا معاملہ کتنا مشکل ہو جائے گا، تو میں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کون کرے گا، آپ کریں گے، یہاں بیٹھ کے سیکھنا آسان کام نہیں ہے، اس کے بعد پڑھانا پڑھنا عمل کرنا مشکل کام ہے، تو ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اب جو میں نے سیکھ لیا ہے نا، تو کیا ہے 10 لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سیشن لے رہی ہے، اب وہ چلتے پھرتے کیا جج کریں گے، کہ اب تم ہو گئی ہو مسلمان، اب تم نہ جھوٹ بول سکتی ہو، نہ مجھے کوئی فراؤن فیس دیکھ دکھا سکتی ہو، نہ بھویں تم تن سکتی ہو، نہ تم نہ کر سکتی ہو، اب تو تم ہو گئی ہو مسلمان، تم پہ تو سب چیزیں اب لازم ہیں جو ایک عالم پہ لازم ہوتی ہیں، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے ایکشنز، اپنے باتوں سے، اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا کہ میں مسلمان ہوں، تو شیطان تو بہلانے پھسلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو کیا کرنا ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، کیونکہ اگر مجھے آ گیا غصہ، اب مجھے میرے شوہر نے کچھ بول دیا ہے، میرے بچے نے تنگ کر دیا، تو کہاں سے نکلے گا، وہ مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی، زبان سے، زبان سے ایسی کوئی گالی نکلے گی، ایسی کوئی تڑپتی ہوئی چپتی ہوئی آواز نکلے گی، ایسی کوئی تانا نکلے گا کہ کیا ہوگا، جو میرے کیے کرائے کو پانی پھیر دے گا، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اب جو میں نے سیکھ لیا ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ میری زبان کی گرہ کھول دیں، اس زبان کو، اس بات کو بتانے میں جو مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، وہ جو ایموشنز ٹریگر کر رہے ہیں میرے بولنے میں، ان سب کو آسان کر دیں، کیوں، یفقہوا قولی، کیونکہ میں جو بتانا چاہ رہی ہوں ان لوگوں کو، میسج دینا چاہ رہی ہوں، یہ سمجھ جائیں، لیکن میں نے جیسے ہی غصہ شو کیا، نفرت شو کی، کوئی
ताना दे दिया पुरानी बात का कि तुम्हें तो अक्ल आनी नहीं, तुम्हें तो समझ आनी नहीं। बच्चों को चलते-फिरते कहते हैं। तुम तो बस ऐसे ही अपनी यही करते रहो, यही करते रहो। अब ये क्या है, ज़ुबान की लुकनत है, ज़ुबान की मतलब इसकी तफ़सीर तो बेतहाशा है। मैं आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो दुआएँ हम जब करने बैठते हैं, उसमें हम अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं कि हम फुल फ्लेज इन्वॉल्वड हों, फुल फ्लेज हम सीखें। सिर्फ़ कानों से सुने ना, आँखों से देखें ना, बल्कि ज़ुबान भी हमारी अ, किसी का माइक जो है वो अ, मोहसिन आपका माइक अनम्यूट हुआ है, डिस्टॉर्शन हुई, जज़ाकल्लाह खैर। तो बहरहाल जब हमारा बैठने का मकसद हम उन दुआओं के हिसार में और कुरान की तफ़सीर में और सीरा को देखते हुए बैठेंगे, तो आप देखिएगा कितना जल्दी-जल्दी, कितनी स्पीड से आप लोग सीखते हैं। अमल में चीज़ें आती हैं, अमल में चीज़ें नहीं आएँगी तो आपका बैठना बेकार है। ये उन गधों की मानिंद है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया यहूदियों के बारे में कि इन पे इतनी किताबें लद गई कि गधों की मानिंद, जैसे कि गधे किताबें कैरी कर लेता है ना, तो सब ये नहीं समझते कि गधा आलिम है। कहता है कोई कि गधे पे इतनी किताबें, कितना इल्म होगा इस गधे के पास, इतनी किताबें इसने लादी हुई हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत मिसाल दी है, इसको पढ़िएगा ज़रा घर कुरान खोल के। अल्लाह ताला ने कहा है यहूदियों की मिसाल देके, उनके उलमा की मिसाल देके कि ऐसे जैसे गधों पे किताबें लादी हुई हों, तो हमारे पास नॉलेज आ तो जाए, लेकिन हमारे नॉलेज की वजह से हमारे मियाँ, हमारे बच्चे कह रहे हो कि अल्लाह तुम कहाँ बैठने उठने लगी हो, इतनी तुम करख्त हो गई हो। तौबा है अम्मी जान, आप तो यहाँ बैठे ही ना, तौबा है अब्बू जान, आप तो यहाँ बैठे ही ना, तौबा है भाई, आप तो यहाँ बैठे ही ना। आप तो पता नहीं किन लोगों में बैठने लग गई हैं, हर वक़्त आप बस जज ही करती रहती हैं हमें, हर वक़्त आप अजीब ही आपके मुँह से आग ही निकल रही होती है। अगर तो आपके बारे में लोग ये कमेंट कर रहे हैं और आपके बारे में लोग आपसे कम्फ़र्ट नहीं हो रहे, यानी कि आपसे कम्फ़र्टेबल नहीं हो रहे या आप उनको कम्फ़र्ट नहीं दे पा रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो इल्म है वो आपको नुकसान ही पहुँचा रहा है, फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा। तो अपनी ज़ात से लोगों के लिए खैर बने। नबी सल्लल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम ज़हमतुल लिल आलमीन बने हुए हैं। मुसलमान उम्मत के लिए ज़हमतुल लिल आलमीन बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सुन्नत को एज़ इज़ फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। हम नबी सल्लम की सुन्नत को अपने हिसाब से कुछ पिक एंड चूज़ करते हैं, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये तो बस नहीं करूँगी, बस बहुत हो गया, बहुत एहसान, मैं ही बस देती रहूँ। मैं ही हर एक को देती रहूँ, मैं ही हर एक को माफ़ करती रहूँ, बस मैं ही सच बोलती रहूँ, उसका कोई काम नहीं है करने का। हम जब इस लेवल पर आ जाते हैं, तो फिर हमारा एक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाता है और सुन्नत वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर हम मैं पे आ जाते हैं, ठीक है? फिर नबी सल्लम की अताअत और अल्लाह की अताअत जो है, वो ज़रूरी है कि हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाएँ, बिल्कुल भूल जाएँ। जो काम अल्लाह ने लेना है, वो करें। लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, उससे बरी ज़िम्मा हो जाएँ। कुछ लोग परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बहुत नेगेटिव रिएक्शन आता है, हमारे पास लोगों का बहुत नेगेटिव रिएक्शन आता है। तो क्यों आता है नेगेटिव रिएक्शन? अगर आ रहा है तो फिर मेरा रिएक्शन क्या है? तो नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए, अल्लाह के काम में, मेरे काम में नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर लोग मुझसे मुझे अगर मेरे सामने रिस्पॉन्ड आ रहा है लोगों का, तो मैं ये देखूँ कि वो अल्लाह के काम में आ रहा है या मेरी ज़ात की वज़ह से आ रहा है। अब क्या होता है, अब 2 बातें होती हैं, एक तो ये हम अल्लाह का काम जब कर रहे होते हैं, तो अब कोई आई मुखालफत, तो मैंने कहा हाँ, ये तो भई सुन्नत तरीका है, ये तो नबवी तरीका है कि मुखालफत आएगी। लेकिन वो क्या होता है, वो तो होती मेरी अपनी गलती है। क्योंकि वो मेरे अपनी बदतमीज़ी की वजह से, मेरे अपनी किसी हक़ अदा ना करने की वजह से, अमानत में ख़यानत करने की वजह से वो ये रिएक्शन आता है। मुझे लग रहा होता है कि नहीं, ये तो नबवी तरीका है। नहीं, नबवी तरीका ये होगा कि अल्लाह की राह में मुखालफत आएगी, मेरी राह में नहीं आएगी। यानी कि मेरे बारे में जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो मुझे सीरियसली लेना है। अगर मेरे बच्चे आके कह रहे हैं कि मम्मा आप तो बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हैं, आप तो इतनी इग्नोरेंट हो रही हैं आप, ये तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह का काम नहीं इफ़ेक्ट हो रहा, मेरे बच्चे लिटरली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अगर मुझे आके मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं भी घर में खाना सही नहीं पक रहा या ये नहीं हो रहा, तो ये अल्लाह के काम में मुखालफत नहीं है, ये लिटरली मैं खाना नहीं दे पा रही हूँ उनको। या मैं किसी को पूछ नहीं रही हूँ या मैं किसी से हँस के बात करना छोड़ दी मैंने या लोगों से इंटरैक्ट करना छोड़ दिया है और मुझे लोग कह रहे हैं कहाँ गायब हो गई तुम, आजकल नज़र ही नहीं आती हो, बिज़ी हो गई हो। तो मैं कहूँ नहीं, नहीं भई, अल्लाह के काम में तो ऐसे ही होता है। नहीं, अल्लाह के काम में आपने लोगों से इंटरैक्ट करना है, आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन बढ़नी चाहिए, लोग आपसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। हर वक़्त आपके पास मैसेजेज़ आने चाहिए। आपके पास मैसेज आने चाहिए, नायाब मुझे बताओ इसका मैं क्या करूँ? नायाब या सबीका मुझे आप बताएँ मैं क्या करूँ? सबीहा मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? उनसा मुझे आप बताएँ मैं क्या करूँ? आपके पास मैसेजेज़ आने चाहिए, ना कि ये कि लोग कहें भई तुम तो बिल्कुल ही गायब हो गई हो। तो ये डिफ़रेंस रखना है कि अल्लाह के काम में मुखालफत होना और मेरे काम में मुखालफत होना, मेरे मिज़ाज में मुखालफत आना, ठीक है? वो इन चीज़ों को डिफ़रेंस रखना, ये आप कब सीखेंगे? जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, सीरा पढ़ेंगे तो डूज़ एंड डोंट्स पता चल जाएँगे। रसूल सल्लम की ज़िंदगी से इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा सेशन जो होगा वो अनाउंस साथ कर देंगे उनके ग्रुप में, सना और साद दोनों अनाउंस कर देंगे। उसमें उसको हम डिटेल में देखेंगे। सीरा बुक शेयर की जाएगी। द वे आई यूजुअली कंडक्ट और सी थिंग्स इज़ नॉट के रीडिंग की और उसको लिटरली देखा और ख़त्म कर दिया। आई वांट मायसेल्फ और एंड यू गाइज़ आल्सो
کہ جب آپ قرآن یا سیرہ یا کوئی بھی بک پڑھ رہے ہوں تو آپ سب سے زیادہ یہ دیکھیں کہ اس میں میرے لیے ہدایت کہاں پر ہے، میں کیسے اس کو چیزوں کو دیکھوں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ تزکیہ۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں ایسے پروسیس کو جو پہلے جو چیزیں امپیور ہوتی ہیں نا ان کو نکال کے فلٹر کر کے نئی چیز ڈالی جائے، اس کو اس پروسیس کو کیا بولتے ہیں؟ تزکیہ۔ یہ جو آتا ہے قد افلح من تزکیہ، سورہ الاعلیٰ میں جو آتا ہے، اگر آپ اس کی تفسیر میں دیکھیں یا آپ اس کے روٹ ورڈز میں جا کے تو آپ کو پتہ چلے گا تزکیہ کا جو پروسیس ہے نا یہ کس کو بولتے ہیں؟ اس سیڈنگ، جب آپ سیڈنگ کرتے ہیں نا تو سیڈنگ کے لیے آپ پہلے والے سوئل کو اکھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوئل کو پہلے آپ خالی کرتے ہیں، سیڈ ڈالتے ہیں، پھر وہ نکلتا ہے۔ آلریڈی اگر اس میں کیلے کا بیج ہے، کسی اور سبزی کا بیج ہے، آپ اس میں کوئی اور بیج ڈال دیں تو کبھی بھی وہ نہیں بنے گا، بلکہ پہلے والے کو بھی نقصان دے گا۔ تو تزکیے کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے، اس پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نکالی جائیں، جب وہ نکل جائیں گی تو آپ نئی چیز ڈالیں گے، تو یہ ہوتا ہے تزکیہ۔ تو تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو ہم نے آیت دیکھی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان پہ ایک ایسا نبی بھیجا جو ان کے اپنے نفسوں میں سے تھا، ان جیسا ہی تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یعلم الکتاب اور یزکیہم، تو وہ ان کی تزکیہ کرتے تھے۔ تو تزکیہ کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پرانی چیزیں پہلے نکالی، پرانی چیزوں کو پہلے ایلیمینیٹ کیا، غائب کیا، پھر نئی چیزیں ڈالی۔ تو یہ ہی پروسیس ہے کروانے کا، سیرہ کرانے کا۔ اٹ کین ٹیک لانگ ٹائم، بٹ ضروری ہے یہ کہ جب ہم سیرہ پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا جو کام کیا، اس کام کو کرنے کے پیچھے ہمارے لیے سبق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی محسن، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، اس یہ جو ہم کر رہے ہیں سیرا سیشن، اس کی ویڈیوز ہوں گی، ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی اس کی؟ جی بالکل، میرے خیال سے تو ہوں گی، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی کلاس ہمارے سیشنز ہوئے ہیں، جس کے بھی سیشنز ہوئے ہیں، جتنے بھی انسٹرکٹر ہیں، ان سب کی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ ساتھ کے پاس جو پیڈلٹ ان کا ایک اپنا ایک ڈاکیومنٹس کا وہ ہے، اس میں ساری ہیں ویڈیوز، تو آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوں گی۔ میرے خیال سے سیرہ کی بھی سنا ہے کہ سیرہ کی ہم نے جو مکی پیریڈ کی ہے پہلے کا، تو میرے خیال سے ہونا تو چاہیے۔ عائشہ بھی ہیں میرے خیال سے، عائشہ پہلے کا سیرہ کا جو سیشنز ہوئے ہیں، مکی پیریڈ جتنا بھی ہوا ہے، اس کے ویڈیوز ہیں یا نہیں ہے؟ میں ساتھ کو بولوں گی کہ وہ ریکارڈ کر لیں، کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم شروع سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہم اوکے، کر تھینک یو۔ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ریکارڈ کر لیں گے، ساتھ سے آپ بات کر لیجیے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسلا بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرپس بتایا ہے، پہلے احسان بتایا ہے، یہاں پہ پرپس بتایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو رسول بنا کے، ارسلہ، رسول میں نے بھیجا۔ ارسلہ جو ہے وہ رسالت سے نکلا ہے، رسالہ ہم بولتے ہیں نا اردو میں، رسالہ۔ رسالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، رسالہ اس کو بولتے ہیں جو آپ کے گھر تک پہنچتا ہے، میگزین آپ کے گھر تک پہنچتا ہے، وہ بن کہیں رہا ہوتا ہے، پہنچتا آپ کے گھر تک ہے، اس کو بولتے ہیں رسالت، رسالہ۔ رسول بھی اسی سے نکلا ہے، رسالت بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے رسول کو رسول بنایا، رسالت دی، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا کسی پرپس کے تحت، جو کہ کیا ہے، اور ساتھ ہدایت کے بھیجا، ٹھیک ہے، جو کہ کیا ہے کہ وہ دین حق اور ہدایت کے ساتھ آئے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ مینیفیسٹیشن ہو جائے سب دینوں پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرپس تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے، اس پرپس کو دیکھتے ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ جو ہیں اس میں ضرور کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگوں کو ایڈ کر سکیں ایڈ کریں، جن لوگوں کو سنوا سکیں سنوا دیں، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچانے والے پہنچا دیں، سننے والے پہنچانے والے سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، امپلیمنٹیشن رکھتے ہیں، وہ زیادہ خیر رکھتے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ نہیں میں ہی سن لیا ہے میں ہی بتاؤں گا، ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم کسی ایسے شخص کو بتاتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے اس چیز کو، تو اس چیز کو، اس حدیث کو اپنے پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم ویک میں 2 دفعہ یا 2 یا 3 دفعہ، جتنی دفعہ بھی ہوگا، ساتھ کے ساتھ بیٹھ کے میں پلان کرتی ہوں کہ اس کو ٹائمنگز کا، جو انسا نے بولا ہے کہ ان کو ٹائم ایشو ہے، تو آپ لوگ اپنے ٹائمنگز بتا دیں، کون کون سے ٹائمنگز جو ہیں وہ فیزیبل ہیں، تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین تھے، محسن تھے،
تو آپ نے اور میں نے بھی لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم موسیٰ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، عیسیٰ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رحمت للعالمین تھے۔ تو کم از کم ہم عالمین کے لیے رحمت نہ بھی بنے، کم از کم اپنے کلوزڈ ون کے لیے رحمت بن جائیں۔ ہمارے بیٹھنے اٹھنے بولنے سے ہر کوئی محفوظ ہو، ہماری کمپنی ایسی ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، وہ کہیں کہ ہاں بھئی یہ تو آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ بتاؤ، نہ بھی بتاؤ لیکن ہماری کمپنی سے خوش ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خوش ہوتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، دشمن تک ان سے دور دور ٹریول کر کے آتے تھے اور ان کو آ کے وارن کرتے تھے، لیکن خود آتے تھے۔ کبھی بھی ان کو فیئر محسوس نہیں ہوتا تھا، دشمنوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے فیئر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ طعنہ دے دے گا، لوگوں کو کہے گا مارو اس کو، یہ کرو۔ اتنے سافٹ، اتنے کائنڈ، اتنے لینینٹ، اور ہمیں دیکھیں ہے نا ہم کیسے بن گئے۔ تو اپنی ذات سے شروع کریں، جب آپ سیرت پڑھیں تو آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ میرا نبی کیا تھا۔ 99 نیمز قرآن میں جو لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاسین، مزمل، مدثر، آپ یہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس کیا کیا ٹائٹلز دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ مجھے کوئی کیا کہتا ہے؟ جھوٹا، جھوٹی، مکار، دھوکے باز، اور غلط بولنے والی، غصے سے دیکھنے والی، اور ہر وقت جو ہے نا وہ تانے دینے والی۔ یہ ہیں میرے الفاظ جو لوگ مجھے ٹائٹل دے رہے ہیں، اور میرے نبی کے ٹائٹلز دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارن کیے ٹائٹلز اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ اپنے اخلاق کو بالکل نہ چھوڑیں۔ میں نے جو یہاں پہ لنک شیئر جو کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں پہ بھیجا گیا ہوں تاکہ تم لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کر دوں، ٹو پرفیکٹ یور ایٹیکیٹس۔ جتنے بھی آپ کے اخلاق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ سکھانے آئے تھے، تو ہم اخلاق تو سیکھ ہی نہیں رہے۔ ہم نے بس سنتیں سیکھ لیں، سیدھے پاؤں سے جوتا پہننا، انٹر ہونے کے لیے دعا پڑھنا، باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، بیٹھ کے پانی پینا۔ جیسے ہی کسی نے کھڑے ہو کے پانی پیا، تم تو یہ پی رہے ہو، تم تو شیطان پی رہے ہو، تمہارے ساتھ ہمارے منہ سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں بولا کہ تم ایسے کیوں پی رہے ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ ایک دفعہ کوئی ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایسے کسی کو بولا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وہ بھی کیا وجہ تھی کہ سیدھے ہاتھ سے شیطان انوالو نہیں ہوتا کھانے میں، تو ایک فکر ہوتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک فکر بھی رکھتے تھے امت کے لیے۔ لیکن ہمارے چلتے پھرتے لوگوں کو سارکاسٹک ہو جانا، تانے دینا، نیگیٹو ان کو اس کنوٹیشن کے ساتھ سنتیں بتانا، بچوں کے ساتھ خاص طور پہ معاملہ کرنا، ان کو محبت دیتے ہی نہیں سنت کی، دیتے ہی نہیں ہیں سنت کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبت ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں، نہ نبی سے محبت ہے، نہ نبی کی سنت سے محبت ہے، بس ریوارڈ کے لیے کرے چلے جا رہے ہیں، ٹخنے اونچے اور یہ سب وہ سب۔ اپنے اخلاق اچھے کریں، رحمت بنے لوگوں کے لیے، بننا شروع کر دیں۔ یہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے رحمت بننا ہے لوگوں کے لیے، ورنہ آپ کو سیرہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سیرہ سکھائیں گے ہی نہیں۔ ابو بکر کو سیرہ سکھا دی، حضرت علی کو سیرہ سکھا دی، حضرت عمر کو سیرہ سکھا دی، آپ کو بھی سکھا دیں گے، مجھے بھی سکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ اخلاق بھی ڈیولپ کرنے ضروری ہیں جو ان لوگوں نے کیے۔ حضرت عمر کیسے تھے؟ خالد بن ولید کیسے تھے؟ سعد بن ابی وقاص کیسے تھے؟ آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسے تھے۔ اتنے ٹف لوگ تھے، وہ اتنے ٹف لوگ تھے، وہ اچھے خاصے ان کے مطلب دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ اتنے یعنی کہ کینہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈنس دے دی، ان کو ایک ایسی امت کے خلیفہ کے طور پہ، صحابی کے طور پہ ہمارے سامنے کے انعام کیا اللہ نے ان پہ، تو پھر مجھے بھی دے دیں گے، آپ کو بھی دے دیں گے۔ کوئی ہوپ لیس نہیں ہونا کہ اچھا میں تو مشہور ہو گیا ہوں، خاندان میں مشہور ہو گئی ہوں کہ میرے تو اخلاق ہی نہیں ہے، میں تو ایسے میں کیا دین کی بن نہیں۔ حضرت عمر سے ورس آپ نہیں ہو سکتی، میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں نا، وہ تو تھے۔ تو جب وہ دین پہ آ سکتے ہیں اور اپنی ایک کریڈیبلٹی دکھا سکتے ہیں، تو میں اور آپ بھی دکھا سکتے ہیں۔ شیطان آ کے کیا بولے گا؟ شیطان آ کے ہوپلیس سچویشنز دے گا، مشکل ہے، یہ ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا کام مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے۔ مجھے اپنے بچے کا پتہ ہے وہ یہ کر سکتا ہے تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں، کبھی بھی میں اس کو یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہوں کہ تم یہ کرو، بلکہ آسانی ہی کرتی ہوں کہ چلو اچھا یہ چلو بعد میں کر لے گا، اس کو اتنی مشقت میں کیا ڈالنا۔ یہ میرا لیول ہے محبت کا اپنے بچے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے کہ جو کام میں نہ کر سکوں یا محبت نہ مینیفیسٹ کر سکوں یا وہ میں جو عمل نہ کر سکوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے ڈیمانڈ کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے آپ کو رکھنی ہے، موٹیویٹیڈ رکھنا ہے۔ موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ۔ دیر آر فیو تھنگز یو ہیو ٹو ڈو جو آپ کو موٹیویٹیڈ رکھیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ریگولر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ریگولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو ایک تو جینون بہانہ جینون ریزن ہوتی ہے نا، وہ نہیں، جب چھوٹے موٹے بہانے لگ رہے ہوں اس کو اگنور کرنا ہے اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے کہ پریفرنس کس کو دینی ہے۔ سورہ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بیٹر ہے۔ جب کمپیریزن کرنے لگو، جب چوز کرنے لگو تو یہ دیکھ لو کہ آخرت کی زندگی
دنیا کی زندگی سے کیا ہے؟ ابقا، باقی رہنے والی ہے. تو باقی کیا چیز رہے گی؟ وہی چیز رہے گی جو ہم چوز کریں گے، وہ ہے آخرت. دنیا کا کام میں چوز کر بھی لوں وہ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. پھر ایک مسئلہ آ جائے گا، کھانا بنانے کے لیے مجھے کھانا پکانا ہے، ایک سیشن آ گیا، اب کیا کروں؟ تو آرگنائز کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. دوسرا اپنے اذکار کریں. اذکار کا سیشن انشاء اللہ کل اور پرسوں ہمارا چل رہا ہے. اذکار کے سیشن وہ ضرور اٹینڈ کیجیے گا، وہ لنک بھیج دیا جائے گا آپ کے ساتھ، وہ مسٹ اٹینڈ کیجیے گا. وہ آپ کا صحیح ویپن ہے، وہ شیلڈ ہے آپ کی، جو شیطان سے آپ کو بچائے گی، آپ کے اپنے نفس سے آپ کو بچائے گی، جو آپ کو موٹیویٹ کرے گی، آپ کو سپلیمنٹ کرے گی بہت سی چیزوں میں، ٹھیک ہے. اذکار ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارے کل پرسوں سیشن لنک بھیج دیا جائے گا، تو آپ ضرور ضرور اٹینڈ کیجیے گا جو بھی کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ڈسکشن رکھنا. جو بھی آپ کے ساتھ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے اچھے صالح دوست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتائیں اپنے مسئلے مسائل کہ میں یہاں ویک فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے کرنے میں. تو پھر اپنے انسٹرکٹر جو آپ کے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، دے آر ویری کائنڈ انف، سویٹ انف کہ وہ آپ کے مسئلے سنیں اور آپ ان کو ریزالو کریں، ٹھیک ہے. یہ دنیا کے ان انسٹرکٹرس کی طرح نہیں ہے جو ہارش ہوتے ہیں، اسٹرکٹ ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں. وہ آپ کے مسئلے سنیں گے، آپ کے مسئلوں کا سلوشنز دیں گے، الا یہ کہ آپ خود ہی اپنے مسئلوں کو مسئلہ بہت سمجھتے رہیں، ہر وقت اپنے مسئلوں کو ہی کیٹر کرتے رہیں، ہر وقت اپنے مسئلوں کو ہی خدا بناتے رہیں. تو آپ کو یہاں انسٹرکٹر جتنے بھی ہیں، سعد ہے اگر جو دوسرے گروپ میں انم ہیں، وہ بھی جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے بتائیں گے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب مسئلے پیش آئیں گے، اس میں ہوپ لیس نہیں ہونا. تو ان لوگوں کو، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا یہاں اس گروپ میں کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو لے کر آیا ہو یہاں پہ، یا آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یہ تو ان سے میں بات کرنا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، میل ٹو میل، فیمیل ٹو فیمیل، تو آپ ان لوگوں سے بھی اپنی ڈسکشن رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ نیک صالح دوست جو ہوتے ہیں وہی موٹیویٹڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنے یہیں پہ آپ کو ملیں گے صالح دوست. مطلب یہ کہ وہ پھر آپ کی پرابلمس کو سمجھیں گے اور ان کو سلوشنز دیں گے. چوتھی چیز یہ ہے کہ پریکٹس کرنا. آپ نے جو بھی سیکھا ہے اس کو ضرور پریکٹس کریں. آپ کو بے چینی ہی رہے گی اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے. اور ففتھ چیز ہے اس کو لوگوں تک بتانا. اگر آپ نے یہ کہا کہ میں دین سیکھ لوں اور بس میں اچھی بن جاؤں، تو یہ آپ کا اچھا پن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی بخالت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ بس میں نوافل پڑھ لوں، میرے نوافل زیادہ ہو جائیں، میری ساس کے نہ زیادہ ہو جائیں، میری بہو کے نہ زیادہ ہو جائیں، میری فلاں دوست کے نہ زیادہ ہو جائیں، یا میں ایسی دعا اس کو کیوں بتاؤں، یا میں اس کو یہ علم کیوں دوں، مجھ سے زیادہ اچھی نکل آئے گی. تو یہ ہمیں شیطان کیا کہتا ہے، ہمیں اپنے اس میں لے آتا ہے، سیلف سینٹرڈ بنا دیتا ہے ہمیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان ویک ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ یہ بتائیں گے نا، جیسے ہی اس بخار کو آپ کنٹرول کریں گے کہ نہیں دل تو میرا تنگ پڑ رہا ہے اس کو بتانے میں، لیکن بتاؤں گی یا بتاؤں گا ضرور، تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ شرح والی فیلنگ آپ کو آئے گی، ڈائسیکشن کی فیلنگ لٹرلی آپ کو آئے گی کہ سینہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. یہ ایسی دعائیں نہیں ہے جو آپ بس امیجن کریں کہ رب اشرح لی، نہیں، آپ کو واقعی آپ کا سینہ کھلتا ہوا فیل ہوگا. آپ کو لگے گا کوئی چیز اندر گئی ہے، آپ کے کوئی دل کو لگی ہے بات. ایسے ہی نہیں لوگ موویز دیکھ کے روتے یا آنکھیں نکلتے یا کوئی کامیڈی مووی دیکھ کے ہنستے، کیونکہ ان کے دل کو وہ بات لگتی ہے، وہ فیل کرتے ہیں، ان کے دل تک اترتی ہے وہ بات، وہ ریلیٹ کر پاتے ہیں. اچھا یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ فیل کرتے ہیں. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. کیوں یہ سب تینوں چیزیں میں کیوں کروں؟ یفقہوا قولی، کیونکہ میری بات لوگ سمجھ جائیں. اگر یفقہوا قولی آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے تو باقی تین چیزیں آپ کے لیے کیا ہیں، گدھے پہ کتابیں لادنے کے معنی. تو یفقہوا قولی جو ہے وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کہ میری بات لوگ سمجھ جائیں. میں یہاں بیٹھ کے سیرہ پڑھوں کیونکہ میں چیزوں کو ریلیٹ کر سکوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے. کیوں؟ کیونکہ لوگ میری بات کو زیادہ وزن دیں. رادہ یہ کہ میں کہوں کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہنا تو کریں، نہیں میرا بچہ کیوں میری بات سنے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی چاہیے، اس کو اللہ کی بات سننی چاہیے. تو اس لیے یفقہوا قولی. اب کسی کا کوئی کوشچن ہے اس کو انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور سیشن اناؤنس کر دیں گے. کل جو ہے ہمارا ایک سیشن ہے پیشنس اینڈ دعاز پہ، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بھی ثنا جو ہے وہ کر دیں گی یا ساتھ کر دیں گے گروپ میں شیئر. وہ ایوننگ ٹائم پہ ہی ہوگا. ایوننگ ٹائم کے جو سیشنز ہیں وہ بالکل الگ ہیں نائٹ سیشن سے. تو اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ جو ایوننگ سیشن لے رہے ہیں وہ نائٹ والی سیشن سے مستفید ہو گئے ہیں. نہیں، نائٹ والا سیشن الگ انفارمیشن دے رہا ہے، وہ الگ فقہ ہے، وہ الگ انفارمیشن ہے، وہ بھی لینی بہت ضروری ہے. تو دا مور دا میریئر، ٹھیک ہے. یہ والی بات یاد رکھیے گا. تو اگر آپ یہ والا لے رہے ہیں، یہ الگ ہی کانٹیکس میں باتیں ہوں گی. جو شام والا سیشن ہے یہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے بالکل بھی. وہ لوگ جو شام میں لے سکتے ہیں یہ صرف ان کے لیے یہ اس کے لیے سیشن ہوگا. اور جو لوگ دونوں لے سکتے ہیں تو یہ وہ کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. اور میٹھے کا صبر جو ہے اس کا پھل صرف میٹھا ہی ہوتا ہے. تو آپ کو یہ صبر ہی کرنا ہے کہ دونوں سیشن لینے ہیں اور دونوں جگہوں پہ اپنے ٹائم انویسٹ کرنا ہے، اپنا
ایفرٹ انویسٹ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ اور کل ملیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.